رمضان رمضان ہے وہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رمضان میں بول کی خصوصی ٹرانسمیشن افطار کے حوالے سے چل رہی ہے. آج الحمدللہ ثم الحمدللہ 8واں روزہ جو ہے وہ ہم افطار کرنے جا رہے ہیں. آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. عشرہ رحمت کا 8واں روزہ ابھی کچھ ہی دیر میں گزر جائے گا. رحمت کے بہت ہی کم دن، ویسے تو پورے ہی سال ہر وقت رہتی دنیا تک رحمت ہی رحمت ہے، لیکن 2 روزے اور رہ گئے ہیں عشرہ رحمت کے. تو کوشش کیجئے کہ اس میں جتنی رحمتیں آپ حاصل کر سکیں کیجئے گا. میں آپ کا میزبان فہیم خان اور میرے ساتھ کرن موجود ہیں. ہم دونوں کی جانب سے اس ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید. کرن، 2 دن رہ گئے ہیں عشرہ رحمت کے. بالکل 2 دن رہ گئے ہیں، اور یہ 2 دن رحمتیں اللہ رب العزت کا کھل کر 24 گھنٹے اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. تو بس اس نزول کو ہم نے جانے نہیں دینا ہے، ہم نے رو کے رکھنا ہے اور اللہ رب العزت سے مانگتے رہنا ہے کہ یہ رحمتیں، یہ برکتیں اللہ رب العزت کی سارا سال ہم پر یوں ہی برستی رہیں. میری جانب سے، ہماری پوری ٹیم کی جانب سے آپ لوگوں کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آج الحمدللہ ہم 8واں روزہ افطار کرنے جا رہے ہیں اور جلدی سے چیزوں کی جانب بڑھتے ہیں. ویسے تو یہ ایک ہم الحمدللہ کہتے ہیں اس بات پر کہ الحمدللہ معلوم ہی نہیں ہوا کہ 8 روزے نکل گئے ہیں، لیکن یہ ایک تکلیف کی بھی بات ہے کہ ہم 8 روزوں میں کر کیا سکے ہیں. اپنے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے ان 8 روزوں میں. کوشش ہوگی کہ آج یہ سوال ہم علماء کرام کی جانب بھی لے کر چلیں، لیکن کیونکہ وقت بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھا ہے تو پھر ہم بھی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. اور سب سے پہلے ہم اپنے تول کے بول کی جانب چلتے ہیں. تول کے بول کی جانب جو ہے وہ ہم بڑھتے ہیں. اور آج کی ڈیبیٹ جو چل رہی ہے اس کا موضوع بڑا ہی بہترین ہے. ہر مخالف کو غدار نہ پکارا جائے. مطلب اپنی مخالفت کو بھی جو ہے وہ آپ، ہر اختلاف کو جو ہے وہ مخالفت بنا کے جو ہم غداری پر ڈال دیتے ہیں غالباً یہی. اچھا روزانہ ہم تھوڑا سا، ہاں ایگزیکٹلی میں یہی کہنے والی تھی، ہم تھوڑی سی زیادتی یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم جو ہے بیچاروں کو، میں چاہ رہا تھا میں ٹاپک پڑھ کے ان کی جانب آؤں تاکہ یہ ذرا اس سے کنیکٹ بھی کر پائیں. اپناپن لگنے لگا تو مطلب حصہ ہو گیا نا، اپناپن اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ یار خیر ہے. بس وہی والا مسئلہ ہو جاتا ہے. سڈے پرا سر
जनाब हर मुखालिफ को गद्दार ना पुकारा जाए। बस ये असल में रविश जो चल निकली कि एक गद्दारी की सर्टिफिकेट हम देखते हैं, जिसका दिल करता है वो बैठ के मीडिया पर या सोशल मीडिया पर बांट दे, और इसी के साथ साथ हमें फतवे भी बढ़ते हुए नज़र आते हैं कि वो सनद की सूरत में लोगों को ये काफिर हो गया, ये गद्दार हो गया। बना बैठा है। बिल्कुल, हर शख्स ने ये काम पकड़ा हुआ है कि वो मुंसिफ भी खुद बन गया, वो जज है सुप्रीम कोर्ट का। हमारे जो मुफ्तियान कराम है वो बैठ के ये कह रहे होते हैं कि भाई ये ना करें। बिल्कुल, उनसे तो पूछना भी गवारा नहीं कर रहे हैं। हम हैं भाई, आप नहीं हैं। आप नहीं, हमारा काम है ये काम आप सिर्फ सोशल मीडिया यूज करने वाले एक यूजर हैं, आप नहीं हैं। बहरहाल पहले जो है वो हमारे कंटेस्टेंट उनको बुला लेते हैं ताकि उनकी जो तकरीर है वो हम सुन लें। अब्दुल अहद अहमद खान साहब हैं, डेनिंग लॉ स्कूल से ताल्लुक है इनका। 2.5 मिनट में आपका जो है एक वार्निंग बजर बजेगा और उसके बाद 30 सेकंड आपके पास होंगे अपनी तकरीर को इख्तिताम तक पहुंचाने के लिए। आप तैयार हैं? जी। बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाह। जनाब सदर, खित्ता अर्ज़ का वो खूनी मंजर कि जिसने एक मुअज़्ज़ज़ खातून के आंचल को परचम बना दिया है, वो खातून जो तहरीक आज़ादी है पाकिस्तान में अपने भाई के कदम से कदम मिलाकर चल रही है, मुसलमान ख़वातीनों को मुनज़्ज़म कर रही है और अवामी सतह पर उनकी रहनुमाई कर रही है। इस अजीम तहरीकी जद्दोजहद के अंदर शाना बशाना खड़ी होने वाली ये खातून अपने भाई को लहद में उतरता दिखती है। मुल्क बनने से लेकर मुल्क को नफाखोरों, चोरों, लुटेरों और बडेरों के हाथों में जाता दिखती है। और जनाब आला फिर नज़रिया है पाकिस्तान की हिमायत में, अपने लोगों की हिमायत में, उन लोगों की हिमायत में जो उसकी रेलगाड़ी के गिर्द मौजूद मादर मिल्लत का नारा लगा रहे हैं पाकिस्तान को बचाने के लिए, उन लोगों के खिलाफ जो 1 यूनिट स्कीम बनाकर पाकिस्तान को दोस्तों में तकसीम करना चाहते हैं, सन 1965 के इलेक्शन का हिस्सा बनती है। मगर जनाब सदर, मैं देखता हूँ कि इस खातून को गद्दारी, मुल्क दुश्मनी, गैर मुल्की एजेंटे की जैसे अलकाबात से नवाजा जा रहा है, मगर वो आगे बढ़ती है। जनाब सदर, वडेरों को पुकारती है, सरमायादारों को पुकारती है, जुल्म करने वालों को पुकारती है, 2% तबके को पुकारती है और आगे बढ़ती है। और ये पुकार फिर ललकार बनती है, ये ललकार फिर झनकार बनती है और यही झनकार फिर मुल्क और कौम की आवाज़ बनती है। जनाब आला, वो आवाज़ जिसे मिटा दिया जाता है, रेडियो पाकिस्तान के चलते हुए प्रोग्राम में इस आवाज़ को बंद कर दिया जाता है, झनकार को ख़त्म किया जाता है, ललकार को तोड़ दिया जाता है। और फिर 1967 के अंदर इसी खातून की एक मशकूक मौत वाक़ई होती है। वो मौत कि जिसके अंदर आपके जिस्म पर बेमाना तशद्दुद के निशानात पाए जाते हैं, और वो निशानात जो ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि हर मुखालिफ को गद्दार ना पुकारा जाए, हर मुखालिफ को गद्दार ना पुकारा जाए। जनाबे वाला, ये मुखालफत वो मुखालफत नहीं है जो एक बदतमीज़ बच्चा अपने असातिज़ा कराम या अपने माँ बाप के सामने करता है। ये वो मुखालफत है जो झूठ के सामने हम सच बोल कर करते हैं। ये वो मुखालफत है कि हम उस निज़ाम की करते हैं कि जहाँ आज निजी इदारे अपने एम्प्लॉइज़ और काम करने वाले अमला को कोरोना वायरस की वजह से बेरोज़गार कर रहे हैं बगैर किसी वजह के। ये वो मुखालफत है उस दौरे तालीमी निज़ाम के ख़िलाफ़ कि जहाँ अमीर के बच्चे के लिए तालीमी इदारा एक अय्याशी का मरकज़ है और गरीब के बच्चे के लिए तालीम एक से ना पूरा होने वाला ख्वाब है। जनाब आला, ये मुखालफत उस निज़ाम के ख़िलाफ़ है कि जहाँ मेरे शहर के काबिल नौजवानों के ऊपर सरकारी नौकरियों का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। जनाब आला, इसी मुखालफत के ज़रिए दिल्ली की सरजमीन पर पाकिस्तान का नक्शा चीरकर बनाने वाले पाकिस्तान को मुल्क कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाते। ये मुखालफत गद्दारी नहीं है, ये मुखालफत हक है, वो हक जो हमें आइन देता है। ये मुखालफत कुरान की मुखालफत नहीं है। मुखालफत के जरिए आपका वक्त खत्म हो गया और वक्त खत्म होने के बाद हमें रोकना ज़रूरी है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना का तस्करा आपने किया और यकीनन मैं बस इतनी सी बात कहना चाहूँगा, वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा, कि ज़्यादती हुई, शदीद ज़्यादती हुई। गुजरांवाला में जो उनका निशान लालटेन था उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया गया था ये हम सभी जानते हैं, ज़्यादती तो हुई है। बहरहाल अब जो अगले हमारे तहरीक जद्दोजहद पाकिस्तान में जिस तरह से उन्होंने साथ दिया था, तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की रूह को कितनी तकलीफ पहुंची होगी कि जब उनकी बहन के साथ ये सब कुछ किया गया। बहरहाल बस जी, अल्लाह सबको हिदायत दे। एमन समद जो है वो है फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी। नहीं, ये पहला बजर था 30 सेकंड्स, ये टाइम अप हो चुका। नहीं, वो 30 सेकंड वाला स्किप हो गया था बजर, क्योंकि लाइव शो में आपको पता है ना ऐसी खूबसूरतियां होती रहती हैं। ठीक है, तो वो स्किप हो गया था। सलमान भाई कोशिश कीजिएगा कि 30 सेकंड पहले भी बजर बच जाए। ठीक है जी। एमन, आइए, आप फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है, आप तैयार हैं? माइक को एडजस्ट कर लीजिए अपने हिसाब से।
ٹھیک ہے جی. اور میری گزارش اور خواہش ہوگی کہ 2.5 منٹ پہ بزر بچ جائے. سلمان بھائی جی بسم اللہ کیجیے گا. مخالفت کا راستہ چننے والے غدار نہیں تو اور کیا ہے صدر عالی وقار. ایسے غدار کہ جن کی زبان کاٹی تو جا سکتی ہے لیکن تبدیل نہیں کی جا سکتی. ایسے غدار کہ جن کی گردن کاٹی تو جا سکتی ہے لیکن جھکائی نہیں جا سکتی. ایسے غدار کہ جن کی گردن کاٹی تو جا سکتی ہے لیکن جھکائی نہیں جا سکتی. ایسے غدار کہ جن کے ہاتھ کاٹے تو جا سکتے ہیں لیکن ان ہاتھوں میں کشکول نہیں تھمایا جا سکتا. صدر عالی وقار یہ وہ غدار ہیں کہ جنہیں جب جب کسی نے قتل کرنے کے لیے کوئی مقتل قائم کیا تو یہ غدار اس مقتل کو اپنے خون پر سجاتے ہوئے تاریخ کے اوراق میں امر ہو گئے کہ جب حکومت عقل کو عشق پر فوقیت دیتے ہوئے ایک غدار کے لیے شہر بغداد کو مقتل بناتی ہے اور اسے تختہ تاج پہ لٹکانے سے پہلے اس کے بازو اور اس کی ٹانگیں کاٹ دی جاتی ہیں تو رب کعبہ کی قسم منصور حلاج کے جسم کا ایک ٹکڑا چیخ چیخ کر یہ پکار اٹھتا ہے کہ ہر مخالف کو غدار نہ پکارا جائے. صدر عالی وقار جب فرانس کے بادشاہ امرا مخالف عوام سے ایک وقت کی روٹی بھی چھین لیتے ہیں اور انہیں جانوروں کی کھال ابال کر کھانے پر مجبور کر دیتے ہیں تو صدر عالی وقار ان لاشوں سے اٹھتی مفلسی اور غربت چیخ چیخ کر یہ صدا لگاتی ہے کہ ہر مخالف کو غدار نہ پکارا جائے. صدر عالی وقار ذرا رکیے آگے بڑھتے ہیں. جب امریکہ کی سرکار کیوبا میں شکست کھا کر ایک غدار کو ڈھونڈنے پر مجبور ہو جاتی ہے اور بالآخر بولیویا کی سرزمین کو مقتل میں تبدیل کرتے ہوئے چیغو ایوارا کو قتل کرتی ہے تو پھر اس کے چاہنے والے یہ صدا لگاتے ہیں کہ ہر مخالف کو غدار نہ پکارا جائے. ارے خود کو فرعون وقت تصور کرنے والوں، تمہیں تمہارے اسرائیلی ٹینکوں کا مقابلہ کرنے والا نوجوان معذور نظر آتا ہے، لیکن مجھے اس کی للکار میں کسی صلاح الدین ایوبی کی پکار نظر آتی ہے جو للکار کر یہ کہتی ہے کہ بھلے تعداد میں کم ہے مگر مقتل میں آئیں گے. بغاوت کرنے والوں کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا. ہمیں انسان کی انسانیت کا باب لکھنا ہے. ہمارا خون بولے گا اگرچہ سر نہیں ہوگا. ہمارا خون بولے گا اگرچہ سر نہیں ہوگا. بہت خوبصورت، بہترین. تیسرے مقرر کو یہاں پر بلاتے ہیں اور احمد منہاس ان کا نام ہے. تعلق ان کا اقرا مدرسۃ الاطفال سے ہے. احمد تیار ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہے جی بسم اللہ کیجیے. یہ بر صغیر کی 16ویں صدی کا مغل دور ہے. ظلم و بربریت، بے انصافی اور حکمرانوں کی عیاشی کا بازار گرم ہے. بادشاہ اکبر کی خود ساختہ خدائی عروج پر ہے کہ اس جعلی خدائی کا انکار بھی بغاوت کے زمرے میں آتا ہے. اسے خدا نہ ماننے والوں کو غدار تصور کیا جاتا ہے کہ ایسے میں اہل بغاوت کا چشم و چراغ اپنے سر پر بغاوت کا تاج سجائے مغل دربار کی جانب بڑھتا ہے. ظالم سامراجیوں پر تلوار قہر کی طرح ٹوٹتی ہے. غریبوں کی حمایت، شاہوں کی مخالفت پر اسے غدار قرار دیا جاتا ہے. یہ عظیم مجاہد جسے تاریخ رائے عبداللہ خان اور عبداللہ بھٹی کے نام سے یاد کرتی ہے، آخری دم تک ظالم حکمرانوں کے لیے ہیبت کا نشان بنا رہا. وہ اپنی مٹی سے وفاداری نبھاتا رہا. ہر مخالف کو غدار نہ پکارا جائے. کہ صدر عالی وقار، یہ ایک افریقی ریاست ہے کہ جہاں سیاہ فام لوگ بستے ہیں جنہیں کسی گورے کے سفید فام ہونے پر کوئی اعتراض نہیں، مگر نسل پرستی نے ان کے لیے جگہیں گھیرنا چاہی
تو ان میں سے نیلسن منڈیلا جو نسل پرستوں کے لیے مخالفت کا نشانہ بنا، جرت مندانہ مخالفت کو غداری کا نام دیا گیا، ہر مخالف کو نہ غدار پکارا جائے کہ صدر علی وقار جب تک دنیا باقی ہے اور دنیا میں ظلم باقی ہے، جب تک انسانیت سسکتی بلکتی تڑپتی رہے گی، ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے برہان مظفر وانی جیسے مجاہد آتے رہیں گے، باطل سے ٹکراتے رہیں گے، عہد وفا نبھاتے رہیں گے اور ظالموں کو یہ پیغام دیتے رہیں گے کہ جوتیاں جبر کے شاہکار پر دے ماریں گے، ہر بتے ظلم کو دیوار پر دے ماریں گے، ہم جو زمیں ذات اگر شاہوں سے الجھ بیٹھے تو آسمان کھینچ کے دربار پر دے ماریں گے، آسمان کھینچ کے دربار پر دے ماریں گے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ وقت سے پہلے تقریر ختم ہو گئی لیکن بڑی ہی جذباتی برہان وانی کا جو انہوں نے تذکرہ کر دیا ہے جی، برہان وانی واقعی شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کیسے زندہ رہتا ہے؟ ایسے زندہ رہتا ہے جی، ایسے تذکروں میں زندہ رہتا ہے شہید ہمیشہ۔ ججز جو ہیں وہ ایک مرتبہ پھر دونوں اچھا، مجھے آپ لوگوں سے ایک سوال بھی کرنا تھا کہ آغاز میں جو آپ لوگوں نے اپنے کچھ اسٹینڈرڈ سیٹ کیے تھے، وہ یہ ہر دن کے لیے ہے یا پھر وہ ان دنوں کے لیے خاص تھا؟ ہمارے مقابلے کے لیے۔ اچھا، پورے مقابلے کے لیے نا، کہ آپ نے پرسنالٹی کو ریویل نہیں کرنا ہے یا پھر اشارہ دینا ہے؟ کیونکہ وہ آغاز میں مجھے جب ہم تنقید کرتے ہیں کسی شخصیت پر تو اس میں ہمارا اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کی تضحیک نہیں کرنی، تو اگر آپ نام لے کر تنقید کرتے ہیں تو وہ ایک تضحیک کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر آپ کسی شخصیت کی کوئی بڑائی بیان کر رہے ہیں یا تعریف بیان کر رہے ہیں، توصیف بیان کر رہے ہیں، اور کوئی اگر ایسی چیز ہے جو کہ ثابت شدہ ہے تاریخی حوالوں سے یا کسی ثبوت کے ساتھ، تو پھر آپ نام لے کے اس کو کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسی چیزیں جو کہ جس طرح ہم اکثر اپنی عام محفلوں میں سیاستدان کے خلاف کوئی جملہ استعمال کرتے ہیں جو کہ ثابت شدہ نہیں، برائی میں نام نہ لیا جائے، اس طرح سے کسی کی دل آزاری ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک پارلیمانی انداز ہے جو کہ ہم پارلیمنٹ میں ہمارے جو سیاستدان ہیں بہترین مقرر ہیں، فردوس شگابان صاحبہ سے مسلسل پوچھا جاتا رہا ہے کل سے اب تک کہ کون ہے وہ لوگ جو انہیں تنگ کر رہے تھے، لیکن انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا، بار بار کہا کہ لوگ عقل مند ہیں، سمجھ جائیں گے۔ ریزلٹس کی جانب آ جاتے ہیں جناب مقررین، اگر آ جائیں تینوں، آپ تینوں حضرات پلیز یہاں تشریف لیں۔ خواتین اور حضرات ہو گئے، خاتون ان میں ایک ہیں اور دو حضرات۔ 23 بالکل جی، جیتنے والوں کے لیے تحائف بھی ہیں اور دو لوگ آگے جا رہے ہیں آج۔ یہ ہمارے ججز بتائیں گے کہ دو لوگ جا رہے ہیں یا ایک، کیونکہ ان کا ڈیسیجن ہوتا ہے، کبھی کبھار یہ ایک کو بھی آگے لے جاتے ہیں، کبھی کبھار دو۔ کامنٹس کر لیں جی بالکل۔ اچھا، ایک دو چیزیں ہیں، جب آپ کے پاس 2.5 سے 3 منٹ ہیں تو ڈیکلیمیشن کا یہ اصول ہے کہ آپ اگر واقعاتی انداز میں آتے ہیں تو اس کو سمیٹنا آپ کا کام ہے کہ 1-1.25 منٹ کے اندر سمیٹ کے۔ ڈیکلیمیشن کا یہ رول ہوتا ہے کہ آپ کو ہم بعد جو اس کا اینڈنگ ہے وہ بتانا ہے کہ اب کیا کرنا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے۔ آپ نے بتا دیا، اس کے بعد اس کی تھوڑی سی کمی ہو جاتی ہے کہ 2 منٹ گزر جاتے ہیں، آپ صرف ابتدائیے کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں پہ کلوز کر دیا جائے۔ عمومی طور پر آپ کی تیاری ہوتی ہے 4 سے 6 منٹ کے ڈیکلیمیشنز کی، جو عمومی طور پر کالجز اور یونیورسٹی کا ٹائم ہوتا ہے۔ یہاں یہی فن ہے کہ آپ اس کو سمیٹتے جب تیاری کر رہے تھے، جب آپ لکھ رہے تھے، اس کا ہمیں نظر آیا تھوڑا آپ لمبا کھینچ جاتے ہیں۔ پھر 1-2 لفظ ہیں، وہ لفظ شاید آپ کی زبان سے نکل گئے، خواتینوں نہیں، خواتین ہوتا ہے نا، تو یہ شاید پڑھتے ہوئے یا لکھتے ہوئے پہلے جو عبدالاحد ہیں شاید ان کے لفظ نکل گیا۔ خیر بہرحال اتنا لمبا چوڑا معاملہ نہیں تھا، آج کا تھوڑا مقابلہ زیادہ کلیئر تھا۔ ایک اور درست تھا ورڈ، وہ بے انصافی۔ میں نے وہ اس دن پہلے دن جب کہا تھا کہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو کہ غلط العام میں وہ لفظ ہے، ویسے نہیں ہے۔ تقریر کے لیے درست لفظ، تو تقریر میں اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ صحیح الفاظ نکلنے چاہیے۔ باقی ان کا ایمن کا بڑا اچھا تھا، انہوں نے بہت زیادہ ایمن میرا خیال ہے اچھا کر سکتی تھی منصور حلاج کے واقعے کو، لیکن منصور حلاج کے واقعے کو ہمیشہ سے غداری سے زیادہ توہین سے جوڑا جاتا ہے، لیکن بہرحال اس کی ایک بڑے جب براڈر وے میں نکلتی ہے تو اس کو بھی ایک غدار کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہم نے ڈیفرینشیٹ کر دیا، پہلے ایک ہی لفظ، اب ڈیسیجن بالکل ایسے۔ اچھا جی، فائنل ڈیسیجن احمد مناز کا جو اٹھاؤ تھا شروع سے لے کے جو مومنٹم بنا، بہت اچھا بنا، خوبصورت، جو ڈیکلیمیشن کی بیوٹی ہوتی ہے وہ تھا۔ احد آپ کا بزر جو تھا وہ مس ہوا تھا، لیکن اس کو ججمنٹ میں ہم نے کہیں ایسا نہیں رکھا، تو وہ آپ کا ذہن میں رکھنا ہے، وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ججمنٹ اس میں مس ہوا تھا، تو اس کو ہم کنکلوژن اب کنسیڈر نہیں کر رہے ہیں اس کے اندر۔ اتفاق کی بات ہے کہ آج اسکور ہم دونوں کا سیم ہی ہے، مطلب بالکل ہی سیم ہے۔ اچھا، جہاں آپ نے 23 دیا میں نے بھی 23 دیے، جہاں آپ نے 28 دیا میں نے 27 دیے۔ پہلے آج کے جو بیسٹ اسپیکر ہیں جو آج آگے جا رہے ہیں سیکنڈ راؤنڈ میں، وہ ہیں جی احمد منہاس۔
مبارک آپ کو بہت بہت. مجھے آپ کی عاجزی یاد ہے جب میں ابھی داخل ہوا تھا, میں نے کہا جی تیاری بہت اچھی ہے, تو آپ نے کہا جی بس انشاءاللہ کوشش کریں گے. تو وہ میرے خیال ہے عاجزی جو ہے وہ اکثر کامیاب ہو جاتی ہے, اللہ قبول کرتا ہے. اچھا, دوسرے جو آج کے آگے جا رہے ہیں مقرر, وہ جناب 52 پوائنٹس کے ساتھ, بڑا ڈفرینس ہے, 65 احمد منہاس کے ہیں, 52 آپ کے ہیں. ایمن جو آج سیکنڈ راؤنڈ میں جا رہی ہیں, عبدالاحد آپ کے 46 پوائنٹس ہیں. کچھ الفاظ کی غلطیاں تھیں, کچھ تلفظ کی, اور کچھ الفاظ کی گرپ کمزور تھی. اچھا, کوئی ڈیلیوری جو یہ کر رہے تھے مجھے لگ رہا تھا ریڈنگ ہو رہی ہے, وہ ایسی تک وہ میرا ذاتی خیال ہے بھائی, برا مت مانیے گا. جو گرپ کی الفاظ کی وہ ذرا کمزور تھی. کہنا چاہوں گا, بریک میں بھی جانا ہوگا, جس طرح سے سنگنگ کو یا نعت خوانی کو یا تلاوت کے مقابلوں کو ہم یونیورسٹیز کالجز میں دیکھتے ہیں, اس میں آواز بہت دیکھی جاتی ہے, کتنا خوش الحان ہے وہ دیکھا جاتا ہے, اس کا سر دیکھا جاتا ہے کہ کیا. بالکل ایسا ہی ہے, یہ بھی پوری ایک وہی سائنس ہے ڈیبیٹس کا, کہ جس کے پاس جتنی اچھی آواز ہے وہ مارجن لے جاتا ہے. بریک پہ بھی آپ ہی چلے جائیے گا. نہیں وہ آپ ہی جائیں گے نا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ اشارہ کریں, چلے جائیے. آپ کا کیمرہ یہ رہا, آپ پلیز بریک. بریک کی جانب جاتے ہیں. رمضان میں بول, اور انہوں نے ہمارے پہ رکھا ہے, اور ہماری ہمیں اجازت دیجیے گا, ہمیں اجازت دیجیے گا, لیکن آپ کے میزبان آپ کے ساتھ ہوں گے. بریک کے بعد یہ آپ سے ملتے ہیں. بہت شکریہ. رمضان 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 میں بول, رمضان 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 میں بول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک بار پھر رمضان کی اس خصوصی نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور فہیم آپ کو پتہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ میں نے ہر بریک کے بعد واپس آنے کی میں نے پائنیئر آف رمضان ٹرانسمیشن عامر لیاقت صاحب سے سیکھا ہے. بالکل کہ جو بھی نیکی اور اچھی بات ہو وہ کسی سے بھی سیکھ. عامر بھائی سے بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھی ہیں, یہ میں نے عامر بھائی سے سیکھا ہے کیونکہ مجھے ان کا یہ انداز بڑا اچھا لگتا ہے. جب وہ بریک سے واپس آتے ہیں سلام کرتے ہیں, یعنی کہ سلامتی کی دعا دیتے ہیں, اور پھر اس کے جواب میں بھی سلامتی کی دعا ہونی چاہیے. بہرحال مفتیان کرام یہاں پر ساتھ موجود ہیں, آپ تمام کو میں خوش آمدید کہوں گی. ابراہیم صاحب آپ کو خوش آمدید, امین شہیدی صاحب آپ کو خوش آمدید, ولی خان مظفر صاحب اور ساتھ ساتھ یونس صاحب آپ کو خوش آمدید ہم کہتے ہیں. اس سے پہلے کہ آپ کی جانب آئیں, اور آج چونکہ ہم نے تقویٰ پہ بات کرنی ہے, آج ہم نے تقویٰ پہ بات کرنی ہے, لیکن آپ لوگوں کی موجودگی میں ہی ہم چاہتے ہیں, کیونکہ کل یہ سیگمنٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کی موجودگی میں نہیں ہو سکا, تو یہاں جب آپ لوگ تشریف رکھتے ہیں تو ہمیں بہت سے سوال ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے جوابات آپ سے جو ہے ان کی تصدیق ہو جاتی ہے, اسلامی سوالوں کی ہو جاتی ہے. پھر اگر کوئی ایسا سوال ہو جو ہمیں بھی کٹک رہا ہوتا ہے, پھر آگے اس پہ بھی جو ہے وضاحت ہو جاتی ہے. تو ہم نے یہ سیگمنٹ جو ہے علم کے بول, وہ کل آپ لوگوں کی موجودگی میں نہیں کیا تھا, جس کے لیے میں معذرت آپ لوگوں سے پہلے ہی مانگ لیتا ہوں. اب آج آپ لوگوں کی موجودگی میں ہم یہ سیگمنٹ کرنے جا رہے ہیں علم کے بول. پہلے وہ, اس کے بعد پھر ہمارے عالم کے بول میں ہماری گفتگو کا آغاز ہوگا. علم کے بول میں جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں وہ ہیں دانیال شفیق, NED یونیورسٹی سے, ٹیم بے سے ان کا تعلق ہے. عائشہ معین, اسکول آف لا سے, ٹیم واو سے ان کا تعلق ہے. محمد شیراز, NED یونیورسٹی سے, ٹیم لام سے ان کا تعلق ہے. آپ تینوں کو بہت بہت ویلکم کرتے ہیں ہم یہاں پر. تیار ہیں آپ لوگ؟ پہلا راؤنڈ بزر راؤنڈ ہوگا, دوسرا ریپڈ فائر ہے. ہم ابھی بزر راؤنڈ کر رہے ہیں, جس نے سب سے پہلے بزر بجایا وہی جواب دے گا, اور اگر سوال پورا ہونے سے پہلے بزر بجا دیا تو سوال بھی مکمل آپ نے خود کرنا ہوگا. تیار ہیں؟ اوکے جی. قرآن مجید کی کون سی سورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے؟ ٹیم بے. آخری دو صورتیں, سورہ ناس اور سورہ فلق. بالکل صحیح. قرآن مجید کی کون سی سورہ سب سے پہلے, ٹیم واو کیا سوال کر رہا تھا میں؟ قرآن پاک کی کون سی سورہ سب سے پہلے نازل ہوئی؟ جی بتائیے. سورہ علق. سورہ علق صحیح جواب. کون سے ملک کو نبیوں کی سرزمین؟ ٹیم واو. فلسطین کو. فلسطین صحیح جواب. اسلامی کیلنڈر میں 10واں مہینہ کون سا؟ ٹیم بے. شوال. شوال صحیح جواب. ہمارے نظام شمسی کے سب سے بڑے سیارے کا نام؟ ٹیم بے. مشتری یا جوپیٹر. مشتری جوپیٹر صحیح جواب. مندرجہ ذیل میں سے کون سا مسلمان سائنسدان ترکی میں پیدا ہوا؟ رازی حیان ابن جابر, البیرونی, ابو علی سینا. ان میں سے کون ترکی میں پیدا ہوئے؟ کسی کو نہیں آتا؟ تینوں میں سے نہیں آتا؟ مفتی صاحب آپ کی اجازت. ابو علی سینا ترکی میں پیدا ہوئے.
جی جی इसका कोई मुस्तनद हवाला है? इसका मुस्तनद हवाला मेरी टीम के पास यकीनन हमदान होगा। के हैं जी, अबू अली सीना बुनियादी तौर पर हमदान के हैं, हाँ। वहीं पर उनका मज़ार बिल्कुल। और थे ईरानी नस्ल, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुर्की में पैदा होने के हवाले से कोई मुस्तनद हवाला है? भाई ये यहाँ पर एक क्वेश्चन खड़ा हो गया है और बड़ा ही जेन्युइन क्वेश्चन है, क्योंकि अबू अली सीना जो है वो साइंस में उनका जो है बड़ा नाम है और बुनियादी हैसियत है, तो इसके लिए जो है वो के साथ फलसफे में बिल्कुल अभी इसके ऊपर जो है वो ये आ गया, इसीलिए आपकी मौजूदगी जरूरी है। ये बता रहा हूँ अमित शहीदी साहब का जो मसला है, जो सवाल है, नुक्ता है कि हमदान कदीम तुर्किया का हिस्सा रहा है। बिल्कुल, इस पे हम बात करते हैं, इसीलिए कह रहा हूँ कंप्लीट करते हैं। दियार बकर और हमदान ये दोनों दुनिया का सर्द तरीन खित्ता टीम बे। टीम बे ने प्रेस किया जी। एंटार्क्टिका। जी, एंटार्क्टिका गलत, वहां तो आबादी नहीं है, लेकिन आबादी यहाँ पर है। सर्द तरीन खित्ता कौन सा है? यूरोप। ज़ियारत माशाल्लाह। साइबेरिया। आइए जी, दुनिया के सबसे बड़े कॉफी प्रोड्यूसर मुल्क का नाम बताइए। वाओ, कीनिया। कीनिया में चाय होती है, कॉफी नहीं। ब्राजील सही जवाब है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि आपको इसके पॉइंट्स मिलेंगे या नहीं। पाकिस्तान का कौमी तराना पहली बार कब सवाल मुकम्मल करें। कब पढ़ा गया? हाँ जी, 13 अगस्त 1954। सही जवाब, बहुत खूब। ओके, कुरान मजीद में यौम बदर को किस, सवाल मुकम्मल करें। कुरान मजीद में यौम बदर को किस नाम से पुकारा गया है? सही, यौमुल फुरकान। यौम फुरकान बिल्कुल सही जवाब। और ये आखिरी सवाल भी आपका मुकम्मल हुआ। पॉइंट्स आपके अभी कैलकुलेट हो रहे हैं, लेकिन उसके पहले जो राउंड 2 है की जानिब जाते हैं, और क्योंकि ये रैपिड फायर है तो हम चाहेंगे कि रैपिड फायर को रैपिड फायर की तरह ही करें। टीम बे आपसे शुरू करते हैं। तौहीद के मायने क्या है? अकेलापन, यकता। यकता या अकेलापन, वाहिद। एक अल्लाह पर यकीन रखना सच्चे दिल से। पाकिस्तान में खजूर की काश्त सबसे ज्यादा किस सूबे में होती है? सरहद। पास, सिंध में होती है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। टोरंटो किस शहर का किस मुल्क का शहर है? कनाडा। कनाडा दुरुस्त। वो कौन सी चीज है जो डिनर सेट का हिस्सा नहीं होती? पास। बोतल। जन्नत और दुनिया की तख्लीक का जिक्र किस सूरत में है? सूरह बकरा। गलत जवाब, सूरह आराफ। मशहूर सुपरस्टार अंडरटेकर का ताल्लुक किस खेल से है? रेसलिंग से। डिस्ट्रिक्ट नसीराबाद किस पाकिस्तान के किस सूबे में वाक़ है? बलूचिस्तान। दुरुस्त जवाब। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घोड़े का क्या नाम है? जुलजना। जुलजना दुरुस्त जवाब। गोल्डन गेट ब्रिज किस मुल्क में है? बरतानिया, लंदन। सॉरी, बरतानिया में, लंदन में। यूनाइटेड स्टेट्स। गलत जवाब। 3 फीट में कितने इंचेस होते हैं? 30 तक। और आपका टाइम खत्म हो गया। 36 इंच होते हैं। बहरहाल जी, हम बढ़ते हैं आगे टीम वाव की जानिब। टीम वाव, आपका पहला सवाल, और कोशिश कीजिएगा टाइम जाया ना करें, जल्दी जल्दी जवाब दें। पाकिस्तान T20 क्रिकेट टीम के हालिया कप्तान का नाम बताइए। इमाद वसीम। बाबर आजम। एफिल टावर कहाँ पर वाक़ है? पेरिस। दुरुस्त जवाब। हजरत आदम की ज़बान कौन सी थी? अरबी। दुरुस्त जवाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी साहबजादी का नाम क्या है? हजरत ज़ैनब। हजरत फातिमा। मर्दों को माफ कीजिएगा, मुर्दों को जिंदा करने का मौजज़ा किस पैगंबर के पास था? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। दुरुस्त जवाब। तारीख की सबसे पहली पतंग किस मुल्क में बनाई गई? पतंग ब्राजील। चाइना में 5वीं सदी में। हजरत आदम कितना अरसा जन्नत में रहे? पास 350 बरस। नर मच्छर की जिंदगी कितने दिन की होती है? 10 दिन। आप 1 दिन पीछे रह गई, वरना ये जवाब दुरुस्त हो जाता। 9 दिन। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? छांगा मांगा। दुरुस्त जवाब। लायनल मेसी किस खेल के आलमी शोहरत याफ्ता खिलाड़ी हैं? फुटबॉल के। अच्छा जी, मॉन्टगोमेरी पाकिस्तान के। ऑलराइट जी, अब हम अगले बढ़ते हैं टीम लाम की जानिब। खाने काबा से पहले मुसलमानों का किबला कौन सा था? बैतुल मक़दस। दुरुस्त जवाब। खैबर पास का बुलंद तरीन मकाम कौन सा है? पास। लंडी कोतल। हुकूमती इदारे वाबडा का मुखफ़्फ़फ क्या है? एब्रीविएशन। पास। वाटर एंड पावर डेवलपमेंट एजेंसी। लंबाई की इकाई को क्या कहते हैं? रिपीट। सॉरी, सवाल को रिपीट कर। सवाल रिपीट करूं। लंबाई की इकाई को क्या कहते हैं? लेंथ। मीटर। लाल लोबिया को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? बीन्स। किडनी बीन्स। इसको गालिबन दुरुस्त हम तसव्वुर कर लेते हैं। पाकिस्तान का आला तरीन सिविल एजाज कौन सा है? निशाने हैदर। निशाने पाकिस्तान।
فجر کی نماز میں کتنے فرض ہوتے ہیں؟ 2. درست جواب. قرآن پاک میں دوسرا سجدہ کس پارے میں ہے؟ 13. 13ویں پارے میں. درست جواب. موسٹ کنجسٹڈ سٹی ان دا ورلڈ کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ پاس. ماسکو. بطخوں کے شکار کے لیے مشہور جھیل کس صوبے میں واقع ہے؟ پاس. بلوچستان میں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ وقت اختتام کو پہنچا اور اب ہم رزلٹ کی جانب آ جاتے ہیں. فوری طور پر ٹیم بے 80 پوائنٹس کے ساتھ، ٹیم واو 80 پوائنٹس کے ساتھ اور ٹیم لام ان کا آئی تھنک سکور آ رہا ہے 40 بتا دیا گیا، ابھی اپڈیٹ ہو جائے گا. 40 پوائنٹس ٹیم لام ٹائی ہو گیا ہے. اور جو 2 لوگ یہاں سے گفٹ ہیمپرز بھی لے جا رہے ہیں اور آگے بھی بڑھیں گے وہ ہیں ٹیم بے اور ٹیم واو. آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. میں چاہوں گا کہ ان کی بڑی حوصلہ افزائی کی جائے. آپ لوگ یہاں سے تشریف لے جا سکتے ہیں. آپ کے تحفے بھی وہاں پر موجود ہیں. اور اب ہم آ رہے ہیں عالم کے بول میں اور علماء کرام کا تعارف ہو چکا ہے، پہلے سے یہاں پر موجود ہیں. آج کا ٹاپک ہمارا بڑا ہی خوبصورت ہے، جیسے کہ آپ نے ایک حوالہ بھی دیا کہ تقویٰ کیا ہے. اس سے متعلق ہم سوال بھی دریافت کریں گے اور پوچھیں گے بھی کہ ہمیں کس طرح سے جو ہے وہ تقویٰ اختیار کرنا چاہیے. لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ علامہ صاحب آپ نے جو بات کی تھی، ازبکستان میں ابو علی سینا جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے. اس وقت کا پرشیا تھا، وہ ازبکستان میں پیدا ہوئے تھے اور جب انتقال ہوا تو ہمدان نامی کوئی جگہ ایران میں جگہ ہے، وہاں پر جو ہے وہ ان کا انتقال ہوا تھا. اس وقت کا پرشیا ہی تھا، لیکن ازبکستان آج کے دور میں وہ جگہ کہلاتی ہے. ترکی نہیں ہے. ہاں یہ ایک بھائی مغالطہ ہو، یہ ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی ہے. کوئی ازبک کو جو ہے وہ ترکی سمجھ بیٹھا. بہرحال تقویٰ پہ آج ہم یہاں پہ بات کرنے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ بھی کریں گے جب آپ حضرات یہاں پر دعا فرمائیں گے تو. لیکن ہمیں تو چلیں توبہ کی ضرورت ہے، ہر صورت ہے، مرتے دم تک ہے، کیونکہ ہم اتنے گناہ گار ہیں. پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ جو کہ خلیفۃ الراشدین رہ چکے ہیں، ان کے جو تقویٰ کا معیار ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں جنت کی بشارت ہی نہیں دی گئی بلکہ معراج کے واقعے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ میں نے آپ کا محل بھی دیکھا ہے وہاں. پھر خلافت ملنے کے بعد خود کو رات کی تنہائی میں درہ لگا کر اپنا محاسبہ کرنا کہ کہیں کچھ غلط تو نہیں ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کاش کہ میں تنکا ہوتا یا درخت ہوتا اور کاٹ دیا جاتا. ان ہستیوں کا تقویٰ جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت فرما دی ہے، ہم گناہ گار لوگ کہاں جا رہے ہیں ولی خان صاحب؟ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تقویٰ جو ہے نا، یہ جو آج کا عنوان ہے، یہ پورے رمضان مبارک کا روزانہ کا عنوان ہو. سبحان اللہ. روزانہ کا عنوان، سبحان اللہ. تو یہ اس سے میل کھاتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اللہ لماذا؟ کیوں؟ تاکہ تم تقویٰ اختیار کر لو، تتقون، تاکہ تم تقویٰ اختیار کر لو. سبحان اللہ. اے اہل ایمان، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے. یہ روزے تمہارے اوپر اس لیے فرض نہیں کیے گئے کہ خواہ مخواہ کے لیے تم منہ باندھے رکھو اور کچھ نہ کھاؤ، نہ کچھ پیو، نہ ازدواجی تعلقات قائم کرو، نہ کچھ ہو. خواہ مخواہ کے لیے نہیں ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ اور تم بچنا سیکھو. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام جنہ، یہ روزہ ایک ڈھال ہے، ڈھال سے بچاؤ ہوتا ہے. وہی تقویٰ ہے، وہی تقویٰ، ڈھال جو ہے وہی تقویٰ ہے. تقویٰ وقایہ سے ہے. وقایہ کا معنی ہے ڈھال اور وقایہ کا معنی ہے بچاؤ، اپنے آپ کو بچانا اور اپنے آپ سے دوسروں کو بھی بچانا. اصل بنیادی جو ہے اتقا اور اتقاء کا جو معنی ہے اسی سے تقویٰ ہے. تو اس تقویٰ کا لغوی معنی بھی یہی ہے، بچنا، اور اس پہ اصطلاح میں اندر پنہا ہے یہ معنی کہ آپ کسی طریقے سے کچھ ایسی اخلاقی بیماریاں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فطرت میں اندر جو ہے نا گھسی ہوتی ہیں، وہ ایک مرتبہ سمجھانے، ایک آیت پڑھنے یا کوئی فنی مسئلہ سیکھنے سے وہ ختم نہیں ہوتی. اس کے لیے ایک جو ہے نا ایک لمبا پیریڈ چاہیے ہوتا ہے. وہ اسی لیے پورے رمضان المبارک کو، پورے مہینے کو ایک پیریڈ کے طور پر مقرر کیا گیا. ہمارے بعض بزرگوں سے کسی نے کہا کہ ہمیں جو ہے نا
بد نظری کی بیماری ہے یا اس کے علاوہ حرام کھانی ہے اس طرح، تو انہوں نے کہا روزے رکھیں. وہ ایک دن روزہ رکھ کے اگلے دن آ گئے کہ حضرت میں نے روزہ رکھا اور پھر بھی میرے بد نظری ہو گئی. میں نے کہا ایک دن نہیں ہے، رمضان کے روزے ہیں، پیر اور جمعرات جمعے کے روزے ہیں، بالکل، اور ایام بیز کے روزے ہیں، بالکل جی، 13 14 15، ہاں 10 روزے جو ہیں وہ ذی الحجہ کے ہیں، 6 روزے جو شوال کے ہیں، محرم الحرام کے 2 روزے ہیں. بالکل اس طریقے سے آپ پھر رجب اور شعبان دونوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے رکھتے تھے کہ ایسا پورا مہینہ رکھ دیتے، ہاں پورا مہینہ، شوال کے لیے تو ہے پورا مہینہ رکھ دیتے تھے. تو اب آپ اس کو ملائیں گے، روزوں کے فلسفے کی طرف جانا پڑے گا کہ روزے کا فلسفہ کیا ہے، تاکہ آپ جو ہے کسی طریقے سے خود بھی آپ کو احساس ہو، انسانیت کا بھی احساس ہو، اور خود آپ کے اندر ایک وقار آ جائے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. اپنے آپ کو تربیت کرنا بھی ضروری ہے، بے شک، اپنے آپ کو باوقار بنانا بھی ضروری ہے. وہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کا پیٹ بھرا ہو، کھانے پینے اور جو ہے نا شہوت اور دیگر چیزیں سب موجود ہو، تو قدرتی بات ہے کہ یہ چیزیں آپ میں نہیں آ پاتی. تو جب آپ کھانے کو ایک سیٹنگ پہ لے آتے ہیں، پینے کو ایک سیٹنگ پہ لے آتے ہیں، آپ کا اٹھنا اور بیٹھنا، دیکھیں پورے سال تہجد کے لیے اٹھنا کتنا مشکل ہے، لیکن سحری کے لیے سب اٹھے ہوتے ہیں، بچے تک اٹھے ہوتے ہیں. اور پورے سال مغرب میں مغرب کا کھانا کھانا، جس کو عشاء کہتے ہیں، یہ بنیادی طور پر پوری انسانیت میں صبح کا جو کھانا ہے، ناشتہ ہے، وہ 9 سے 10 بجے کے درمیان ہے. ظہر کو ایک چائے پینی ہے، اور دوسرا کھانا جو ہے وہ مغرب کے بعد ہے، اور ہم اس کو رات 2-3 بجے کھاتے ہیں. پھر کہتے ہیں ہم بیمار ہو گئے، ہمیں بدہاضمہ ہے اور ہمیں یہ بیماریاں ہیں. بھئی ہم جو اصولی زندگی ہیں یا اصول حفظان صحت کے اصول ہیں، ان کو تو اپناتے نہیں ہیں، صحیح، ہم اس طریقے پہ چلتے نہیں ہیں. تو یہ اصل میں روزہ رکھنا اور روزے کا اتنا لمبا پیریڈ، اور درمیان میں روزے یہ جو ٹکڑوں میں ہے نا، پیر جمعرات جمعہ، اور اسی طریقے شعبان کا جو ہے وہ شعبان کا پورا مہینہ رکھتے تھے. میرے منہ سے شوال نکل گیا. جی شعبان کا مہینہ، ہاں شعبان کے پورے مہینے کا رکھتے تھے. یعنی پورے مہینے کا اس طرح رکھتے تھے کہ جیسے لگتا تھا کہ پورے مہینے کو رکھ دیں گے، حالانکہ درمیان میں کبھی کبھی افطار بھی ہوتا تھا، یہی رجب میں بھی ہوتا تھا. یہ ایک فلسفہ ہے، عملی پریکٹیکل کا فلسفہ ہے، ایک پریکٹیکلی فلسفہ ہے کہ آپ اس پورے پیریڈ میں کسی طریقے سے تقویٰ سیکھ جائیں. لوگ پوچھتے ہیں، دنیا تھک رہ گئی کہ تقویٰ کیا ہے. جیسے اب تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک بندے کے جواب میں کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ شہید کیا ہے. یہی تو شہید ہے کہ شہید کیا ہے؟ زندہ ہوتے ہیں. شہید اسی طرح زندہ ہوتے ہیں کہ ہمارے اس کا تذکرہ رہتا ہے. یہ بہترین جواب تھا. میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا ویری گڈ. وہاں سے میں نے آپ کو جو ہے لائک کیا. تو اسی طریقے سے تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ ایک پریکٹیکل کا نام ہے. آپ اس پریکٹیکل سے گزریں گے، اس جو ہے نا پائپ میں جو ہے نا اندر سے جائیں گے، ریفائن ہو کے نکلیں گے. بلکہ یہ ریفائننگ پروسیس ہے. ویری گڈ. سلسلہ یہ ہو گیا ہے کہ جب ہم متقی اور پرہیزگار کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوری طور پر جو اٹائر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، سر پر ٹوپی ہونی چاہیے، اگر کوئی خاتون ہے تو اس کے منہ پہ پورا حجاب ہونا چاہیے، مکمل طور پر وہ ڈھکی ہوئی اور اللہ کے آگے صرف اور صرف جھکی ہوئی، نماز روزہ زندگی سے بالکل کٹی ہوئی. اگر کسی کے آگے تقویٰ کی بات کر دی جائے، اگر پرہیزگاری کی بات کی جائے تو وہ اس کو اس ڈیفینیشن تک محدود کر کے اور پھر اس ٹاپک پر بات بھی نہیں کرنا چاہتا. آج ہم علماء کرام کی موجودگی میں تقویٰ کو لے کر اسی لیے بیٹھے ہیں کہ اس کی ڈیفینیشن کو سمجھا جائے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے جو بھی کچھ احکامات جاری کیے ہیں یا جو بھی کچھ اللہ نے فرمایا ہے وہ سب کا سب اللہ انسان کی بھلائی کے لیے ہی کیا ہے. جب ہم تقویٰ اختیار نہیں کرتے تو تب ہم بدی کی طرف جاتے ہیں. جو آپ نے کھانے کی مثال دی، رات کے وقت کا کہا جاتا ہے کہ آپ اتنا کھانا کھائیں کہ آپ کی آدھی بھوک رہ جائے. اب جب ہم اس کو پریکٹیکلی دیکھیں، آپ جو پیٹ بھر کر کھاتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ سوتے ہیں تو ساری رات آپ کو ایک بدہضمی رہتی ہے کہ آپ کا پورا سسٹم خراب رہتا ہے، صبح آپ سے کھایا نہیں جاتا ہے. لیکن اگر وہی آپ اس حساب سے، اس کیلکولیشن کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے کہا ہے اس کے ساتھ کھائیں تو آپ کی رات بھی سکون سے گزرتی ہے، نیند بھی اچھی آتی ہے اور آغاز بھی اچھا ہوتا ہے. تو یہ بھی تقویٰ میں ہی شمار ہوتا ہے. تو مفتی صاحب اس پر مزید اچھی روشنی ڈالیں گے کہ ہم نے ایک سوچ لیا ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ بس اللہ کے آگے جانماز ڈال کے بیٹھ جانا ہے اور اپنا اٹائر ویسا بنا لینا ہے. لیکن تقویٰ تو ہمیں زندگی کے ہر قدم پر تقویٰ کی بات کی گئی ہے، اس کو پلیز بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقویٰ کے لفظی معنی ہے بچنا، ڈرنا، اجتناب کرنا، پرہیز کرنا.
اصطلاح شرع میں تقوی کہتے ہیں دل کی اس کیفیت کو جس کے حاصل ہونے کے بعد انسان گناہوں سے شرمائے اور نیکیوں کا شوق پیدا ہو، اسے تقوی کہتے ہیں۔ تقوی کا لفظ قرآن کریم میں بہت استعمال ہوا ہے۔ جب ہم پہلی سورت پڑھتے ہیں اور پہلی سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے تو ھدی للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ابھی قرآن پاک کی آیت پڑھی گئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں جا بجا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اسی طرح تقوی جو ہے وہ ہے کہاں، وہ کہاں ہے؟ آپ نے جیسے کہا مصلی بچھا دینا، داڑھی رکھ لینا، جبہ پہن لینا، تسبیح رولنا، کیا اس کا نام تقوی ہے؟ یہ ظاہری علامات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی ادھر ہے، دل میں ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا تقوی دو قسم کا ہے، ایک ہے بدن کا تقوی اور ایک ہے دل کا تقوی۔ بدن کا تقوی یہ ہے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ اور حج کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، تسبیح کرنا، جہاد کرنا، صدقے اور خیرات کرنا، یہ بدن کا تقوی ہے۔ اور ایک ہے دل کا تقوی، جیسے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی شاعر کی تعظیم کرتا ہے وہ دل کا متقی ہے، دل کا تقوی۔ تو وہ شاعر اللہ کیا ہیں؟ شاعر اللہ وہ ہیں جن کی نسبت اللہ کی طرف ہو، اللہ والوں کی طرف ہو، محبوبان خدا کی طرف ہو۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں۔ یہ اللہ کی شاعر میں سے کیسے ہو گیا صفا اور مروہ؟ وہاں تو ایک بندی دوڑی تھی، بالکل، لیکن وہ اللہ کی بندی کون تھی؟ وہ ایک نبی کی ماں تھی، دوسرے نبی کی بیوی تھی، خلیل اللہ کی بیوی، خلیل اللہ کی بیوی تھی، اور اسماعیل ذبیح اللہ کی ماں تھی۔ سبحان اللہ۔ اور وہ کس لیے دوڑی تھی؟ پانی کی تلاش میں۔ اس نے 7 چکر آتے جاتے لگائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جہاں میری یہ محبوب بندی دوڑی ہے یہ شاعر اللہ ہے، سبحان اللہ، اس لیے کہ ان پہاڑیوں کی نسبت اس کی قدموں کے ساتھ ہو گئی۔ بے شک۔ ایسی دیکھیے کعبۃ اللہ شریف جب تعمیر ہوا تو جس پتھر پر تعمیر کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر تعمیر کیا، اسے کیا کہا جاتا ہے کہ مصلی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ کیوں؟ اس لیے اس کی نسبت حضرت ابراہیم کے قدموں کی طرف ہے، اور آج بھی حضرت ابراہیم کے قدموں کا وہاں نشان موجود ہے۔ بے شک، بے شک۔ بیت اللہ کی طرف جس کی نسبت ہے وہ بھی شاعر اللہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جو اونٹ ہیں جو کعبۃ اللہ کی نظر کے لیے تم حج کے لیے لے جاتے ہو، اللہ فرماتے ہیں اس کی نسبت میری طرف ہے، میرے گھر کی طرف ہے، یہ بھی شاعر اللہ ہے۔ آب زمزم بھی شاعر اللہ ہے، خود خانہ کعبہ بھی شاعر اللہ ہے، سبحان اللہ، بلکہ شہر مکہ بھی شاعر اللہ ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت نبی پاک کی پیدائش سے ہے۔ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم ہے۔ کیوں؟ وہاں صفا مروہ ہے، چائے زمزم ہے، وہاں پر کعبۃ اللہ ہے، وہاں مقام ابراہیم ہے۔ فرمایا نہیں وانت حل بہذا البلد، محبوب تم وہاں جلوہ گر ہو، آپ وہاں رہتے ہو، وہاں کی گلیوں نے آپ کے طلبوں کے بوسے لیے ہیں، اس کی نسبت آپ کی طرف ہے۔ تو اللہ والوں کا احترام، اللہ کی طرف، رسول کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف، اللہ کی طرف منسوب چیزوں کو دل سے عزت سے دیکھنا، یہ دل کا تقوی ہے۔ تو بدن کا تقوی بھی اور دل کا تقوی جب دونوں ملتا ہے تو پھر وہ تقوی مکمل حاصل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ نے اولیاء اللہ کی نشانی کیا فرمائی؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو ایمان لائے اور متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ پھر اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ یہ بھی غور فرمائیے گا کہ اللہ نے ایمان کے ساتھ عموماً تقوی کا ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ عموماً لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ سے کیوں ڈریں، اللہ سے کیوں خوف کریں؟ خوف تو خطرناک چیز سے کیا جاتا ہے، کرنٹ نہ لگ جائے،
آگ نہ لگ جائے, گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, کتا نہ کاٹ کھائے. وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے, اس سے کیوں ڈریں؟ تو اللہ سے کیوں ڈریں؟ ڈرا تو اس چیز سے جاتا ہے جو خطرناک ہو. نہیں, ڈر دو قسم کا ہوتا ہے, ایک دشمن کا ڈر ہوتا ہے اور ایک محبوب کا ڈر ہوتا ہے. جو دوست کا, جو دشمن کا ڈر ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے, اس سے آدمی ڈرتا ہے, بچتا ہے, بھاگتا ہے. اور ایک محبوب کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں محبوب ناراض نہ ہو جائے. لا تعلقی نال, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمان والو اللہ سے ڈرو, اللہ کے احکام مانو, وہ تمہارا محبوب تم سے ناراض نہ ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بڑی خوبصورت بات مفتی صاحب آپ نے یہاں پر کر دی. تقوی کے اوپر جو اتنی زبردست یہاں پر گفتگو چل رہی ہے, پروفیسر صاحب میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس پر روشنی ڈالیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتلائیے گا کہ جس زمانے میں ہمیں تقوی اختیار کرنے کے بارے میں بتایا گیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ, آپ نے ہی تعلیم فرمائی, ساری چیزیں, ساری باتیں بتائی گئیں, ایسا کیا ہوا کہ ہم اتنا بھٹک گئے, اتنا اس حقیقت کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے بھی اس حقیقت سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے؟ ابھی جیسے تھوڑی دیر پہلے سوال کیا کہ جی صرف ظاہر کو دیکھ کر جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں مطمئن ہو جاؤ باطل کی طرف, جس کے حقیقی معنی ہی یہی ہیں کہ اگر آپ اندر سے صاف نہیں ہوں گے, یہ دین اتنا خوبصورت دین کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ظاہر پہ نہیں جاتا, یہ مہنگے کپڑے نہیں دیکھتا, یہ اچھا پرفیوم خوبصورت عطر نہیں دیکھتا ہے, خوش شکل نہیں دیکھتا, یہ دیکھتا ہے وہ دل جو کہ کوئی اور انسان نہیں دیکھ سکتا سوائے اللہ کے. تو یہ کیوں ہم اتنا, آپ کا جو سوال ہے نا, یہ پروفیسر صاحب کے لیے میں آپ کے سوال کی تکمیل کرتا ہوں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم, کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا, ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم, کہ اللہ تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے. کہتے ہیں جو بھی بات کی جائے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھی بات ہمیشہ سے جو ہے وہ پہلے سے ہی لکھ دی گئی ہے کہ یہ بات ہونی ہے. تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے سوال میں, بہت شکریہ, بہت شکریہ پروفیسر. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. اللہ رب العزت نے جب روزوں کی فرضیت کا کہا اور فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ تم اندر تقوی پیدا ہو جائے. یہ روزے رکھنے کا جو تمہیں ہم کہہ رہے ہیں اس سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں, تمہارا فائدہ ہے. ہر عبادت جو ہے تقوی پر مبنی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبل لعلکم تتقون وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یَا اُولِی الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ, تاکہ تمہیں تقوی پیدا ہو. یا اللہ تو ہمیں تقوی کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے, کیوں تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں اس لیے تمہیں تقوی پیدا کرنا چاہتا ہوں, میری نوازشیں اور میری عنایات صرف انہی کے لیے ہے جن میں تقوی ہے. قرآن مجید انہی کے لیے ہے ھدی للمتقین, جو متقی ہیں. قرآن سے فائدہ وہی اٹھائے گا جو متقی ہوگا. سبحان اللہ. اس لیے میں چاہتا ہوں تمہیں تقوی آئے. میری جنت انہی کے لیے جو متقی ہے. اللہ رب ساری الی مغفرۃ من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. میری جنت متقین کے لیے اور میری کتاب متقین کے لیے ہے, میری نوازشیں متقین کے لیے ہے. میں جس کو خوش دیتا ہوں اس میں تقوی دیکھتا ہوں. میں چاہتا ہوں تم کے اندر تقوی پیدا ہو جائے. ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید, میں جنت کو متقین کے قریب کر دوں گا. قیامت والے جب فیصلہ ہوگا متقی کو چلنا نہیں پڑے گا, جنت خود ہی اس کے پاس آ جائے گی. سبحان اللہ. ازلفت الجنت للمتقین. تو ہم تم میں تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ تم ہماری عنایات کے مستحق بن جاؤ. اور اللہ رب العزت نے تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی اس روش کا نام ہے جس پر چل کر انسان نیکی میں آگے بڑھنے کی قوت پاتا ہے اور برائی سے پیچھے ہٹنے کی وہ اس میں عزم پاتا ہے. تقوی وہ چیز ہے, آپ وہاں بھی اللہ سے ڈریں, یہاں آپ کو یقین ہے کہ یہاں دنیا کی کوئی آنکھ مجھے دیکھ نہیں رہی اور دنیا کے کوئی قانون مجھے سزا نہیں دے سکتا. اگر میں یہاں نافرمانی کر لوں میں اسی طرح لوگوں کی نگاہوں میں معزز بنا رہوں گا. وہاں بھی اللہ سے ڈرے, وہاں پہ ڈر کر کسی سے آپ دھوکہ نہ دیں, کسی کو کسی کا حق نہ ماریں. سمجھے آپ میں اس کا حق مار لیا, ٹھیک ہے, دنیا کا قانون تو میری گرفت نہیں کر سکے, ایک وہ تو بیٹھا ہو جو گرفت. بے شک بے شک. تقوی اسی چیز کا نام. اس کی بہترین مثال میں آپ کو زیادہ, جب غزوہ قادسیہ ہوا, سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ये 20 हिजरी में ये मार्का हुआ ईरानियों के साथ। उसके बाद ईरान हमेशा के लिए इस्लामी कलमराव का हिस्सा बन गया। बिल्कुल इस्लाम सासानी हुकूमत 2000 से वो ख़त्म हो गई। उस जंग में 20,000 सहाबा थे शहीद, और जंग मार्का और 2 लाख ईरानी थे जिनके पास एक ब्रिगेड हाथियों का था। और जब माल गनीमत जमा किया गया, एक साहब सोने और चांदी की भरी हुई एक बोरी लाते, हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा माल गनीमत वसूल कर रहे थे। जब उसे रख दी बोरी, तो हज़रत ने खोल कर देखो सोने और चांदी से भरी हुई है। फरमाने अमा अख़ज़्ता मिन्हु शैअन, कि तुमने इसमें से कुछ रखा तो नहीं है? फरमाने लौलल्लाहु मा आतैतुक, अल्लाह का डर और तकवा न होता मैं ये थैली तुम्हारे पास न लाता। अल्लाह कमाल है। यानी तकवे का माना ये है कि आप वहाँ पे अल्लाह से डरें, या आपको यकीन है कि दुनिया का कोई कानून मुझे सजा नहीं दे सकता, और मैं दुनिया का कोई शब के लोगों की निगाह में उसी तरह मौजूद बना रहूंगा, उसमें भी अल्लाह से डरें। इसलिए इस पोजीशन में ये तकवा है कि हर तकवा जो है दर हकीकत एक सिपाही है जो हर मोमिन के साथ लगा हुआ है। आपको हर वक्त मुतनब्बे करता है, देखो ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये करोगे ये गलत हो। अहलुत तकवा मगफिरा, अल्लाह ही इस बात का हकदार है उसका तकवा इख्तियार किया जाए, उसे बख्शिश तलब चाहिए। तो रमज़ान मुबारक का ये महीना हमारे अंदर ये रवश पैदा करता है, ये क़ुव्वत पैदा करता है कि हर हालत में हम अपने आप को अल्लाह की निगाह में समझे। देखिए एक रोज़ेदार, ये इसकी आज़माइश 15 घंटे हमें रोजे में रख कर करवाई जा रही है, प्रैक्टिस करवाई जा रही है। कुछ जगहों पर 18 घंटे का भी है, 19 घंटे का भी रोजे का। और कितनी भी सख्त हो जाए, कितनी भी प्यास लग जाए, कितनी भूख, हम छुप कर खाना नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? हम कहते अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख। यही चीज़ लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हारे अंदर ये तकवा पैदा हो। बिल्कुल आपने ये जो पोजीशन की बात की ना, तो एक वो पोजीशन है कि अंधेरे में भी इंसान जब हो जो अपने आप को नहीं देख पाता, अल्लाह लेकिन उसको देख रहा होता है। और एक वो पोजीशन होती है कि जहाँ आपको सारी दुनिया देख रही हो लेकिन आपको कहने पूछने रोकने वाला कोई नहीं होता। तो ये 2 बड़ी पोजीशंस जो होती है ना, बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं, जहाँ आपने अल्लाह के डर से रुक जाना है। हमारे साथ उमर हमारे साथ मौजूद हैं और पेशावर से इनका ताल्लुक है, और अभी कादसिया का ही जिक्र हो रहा था जी। क्या बात है जी। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। अस्सलाम वालेकुम फहीम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक, शुक्र है, आपसे बात हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपके भाई जान। बहुत प्यार करते हैं, आपके प्रोग्राम सारे देखते हैं दिल से। बहुत शुक्रिया उमर भाई, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम भी आपका मिस नहीं करते उमर भाई, बहुत शुक्रिया। कोई सवाल करना चाहेंगे? उलमाए कराम यहाँ पर मौजूद हैं। सर आप तकवा के बारे में बात कर रहे हैं? जी जी, तकवे के बारे में बात कर रहे हैं। हेलो जी जी, तकवे के बारे में बात कर रहे हैं। आज लाइन ड्रॉप हो गई है। हाँ, उमर की तकवे के बारे में तो कुछ भी पूछा जा सकता है। आप दोबारा कॉल कर लीजिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मुफ्तियाने कराम के सामने जरूर रखेंगे, क्योंकि तकवा की हम बात करें। अल्लामा अमीन शहीदी साहब आपकी जानिब आऊंगी। फहीम ने जो सवाल थ्रो किया था यूनुस साहब की जानिब, मैं उसी में ही थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि एक तो तकवा को हम समझते नहीं है, दूसरा ये कि लेवल ऑफ गुमराही इसे कह लीजिए ये है कि जब हमारे सामने कोई बात करने लगता है तकवा की, तो हमने खुद साख्ता, क्योंकि हम अल्लाह माफ़ करे और अल्लाह हमें हिदायत दे, हम अपने मज़हब से, अपनी तालीमात से इतने दूर हो चुके हैं कि जब हमारे सामने ये बात की जाती है तो हम सुनते भी नहीं हैं। हम इस चीज़ से डरते हैं कि हमें पता चल गया और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब हमें पता चल जाएगा तो अल्लाह हमें उसका अजाब देगा, तो हम सुनना भी नहीं चाहते। तो जरा इसको आसान कर दीजिएगा। लेकिन उससे पहले आबिद अली भाई भी साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद, अपना सवाल दीजिए, हम मुफ्तियाने कराम से आपका जवाब लेंगे। वालेकुम अस्सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम जी आबिद भाई, सवाल ये जनाब के तक़वे से मुतालिक मैं मुस्तक़बिल देख रहा हूँ, लेकिन तकवा मुत्तकी से मुतालिक है, हमें मुत्तकी की शनाख्त कैसे होगी? अच्छा जी, मुत्तकी की शनाख्त कैसे होगी अल्लामा साहब? ये तो अल्लाह ताला ने पता करना है। अल्लाह ताला को मालूम है कि जी मुत्तकी कौन है, लेकिन अगर दुनियावी तौर पे देखा जाए तो कुछ खुसूसियात, कुछ निशानियां तो हर चीज़ में मौजूद हैं ही अल्लामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलमाए कराम ने मुख्तलिफ पहलुओं से तकवा के इस मौजू पर बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की है और जामियत के साथ बात सामने आ गई है। अब मैं चाहूँगा कि एक और पहलू से जिसकी तरफ अभी तक इशारा नहीं किया गया, मैं उस पहलू पर गुफ्तगू करूँ ताकि दूसरों को कुछ नई चीज़ों का भी अंदाज़ा हो। देखिए, बुनियादी तौर पर इंसान ज़मीन पर अल्लाह का खलीफा है। बुनियादी तौर पर जब खलीफा है तो इंसान को अल्लाह ने अपने सिफ़ात का मज़हर बनने के लिए भेजा है।
تو گویا انسان منہی سے انسان روح کی ترقی کے ذریعے سے اس مقام پر پہنچ سکتا ہے کہ اللہ کا زمین پر جانشین بنے، اور یہ انسان کا مقام ہے۔ اس مقام تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ پاکیزگی اور تقوی۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ اس کے مختلف مراحل اور مراتب ہیں۔ ہم سب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ہمارا ایک مرتبہ ہے۔ جس طرح سے خود قرآن کریم اس کا ایک ظاہر ہے، پھر اس کا ایک باطن ہے، اس باطن کے پیچھے باطن ہے، اس باطن کے پیچھے 70 بطون ہیں جو احادیث سے ہمیں چیزیں ملتی ہیں، اسی طرح سے انسان کی ترقی کے مراحل بھی مختلف ہیں، اور ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے، اور بعض انسان ایسے ہیں جو انسانیت کے اس معراج پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اس معراج پر پہنچنے کے لیے ظاہر انہوں نے محنت کی ہے، اور اپنے اندر کی دنیا کو اتنا پاکیزہ کر لیا ہے کہ زمین پر اللہ کی صفات کا مظہر بن بیٹھے ہیں۔ نبی کریم کی ذات اقدس اس معراج پر ہے۔ اسی طرح سے ان کی آغوش میں، ان کے سائے میں تربیت یافتہ وہ لوگ جنہوں نے اس پاکیزگی سے اپنے آپ کو اس مرحلے سے گزارا۔ اس کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول نے کرنے کا حکم دیا وہ کرو اور ان سے اخذ کرو، اور جس چیز سے انہوں نے رکنے کا حکم دیا اس سے رکو۔ یعنی آپ یہ دیکھیں، بعض لوگ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ ہم چونکہ ولایت کے رستے پر ہیں اس لیے شریعت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، شریعت ایک طرف، ہم جو ہے اس میدان میں جو ہے بہت آگے نکل گئے۔ بغیر شریعت پر عمل کیے انسان اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ رستہ شریعت کا ہے بے شک، اور یہ شریعت جو ہے اس کا ظاہر ہے بے شک، باطن اس کا جو ہے وہ کچھ اور ہے، اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہمیں جو حکم دیا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ تم لوگوں کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلے کرو۔ اگر ایک انسان نماز پڑھتا ہے، سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں کہتا اور حرام نہیں کھاتا، دوسروں پر ظلم نہیں کرتا، تو سمجھو کہ وہ متقی ہے۔ بے شک، باقی اللہ کا اور اس کا معاملہ۔ لیکن اس کے اندر کی دنیا کیسی ہے اس کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو، اس لیے کہ اس کے تم نگران نہیں ہو، اس کے ذمہ دار نہیں ہو۔ اب جب ہم اولیاء اللہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں نا، اولیاء اللہ ہمیں کچھ خاص روشیں بتاتے ہیں۔ مثلا اسلام میں معاشرتی اور سماجی زندگی ضروری ہے۔ جب ایک شخص آیا نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میرا بھائی آج کل بہت زیادہ متقی ہو گیا، پہاڑوں میں جا کے بسنے لگا ہے اور اپنے بیوی بچوں سے بے خبر ہے، صرف اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، شہر میں نہیں آتا، تو فرمایا کہ وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے یہ روش اختیار نہیں کہ میں رسول ہوں، میں اپنی بیویوں کے پاس جاتا ہوں، بچوں سے ملتا ہوں، لوگوں سے ملتا ہوں، اٹھتا بیٹھتا ہوں، اجتماعی کاموں میں حصہ لیتا ہوں۔ یہ کیسا تقویٰ ہے؟ وہ علامہ صاحب آپ نے بڑی زبردست بات یہاں پر کر دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تقویٰ اختیار کرو، لیکن جو گھریلو معاملات ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد ان ذمہ داریوں کو تمام دنیاوی اجتماعی جتنے بھی معاملات ہیں سب کو پورا کرنے کے بعد شوکت بھائی موجود ہیں ہمارے ساتھ لاہور سے۔ السلام علیکم شوکت صاحب۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ شوکت بھائی سوال اگر کوئی ہو تو پوچھیے گا، ہمارے پاس وقت تھوڑا سا کم رہتا ہے تو پیش کی معذرت۔ سر میرا سوال یہ کہ ہمارے تو صرف 40 دن ہوئے ہیں لاک ڈاؤن کو، تو کشمیر میں تو 9 ماہ ہو چکے ہیں، تو میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اب ان کی کوئی خبر نہیں دے رہے ٹی وی پہ کہ وہ ان کے کیسے حالات گزر، ان پہ کیسے گزر رہی ہے، تو ان کے بارے میں کوئی ایکشن نہیں لے رہا۔ تو ہمارے مسلمان بھائیوں کا کام ہے کہ ہمارا چاہیے کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ سوچیں۔ ہمارے جو وزیر اعظم پرائم منسٹر صاحب ہیں اور جو دیگر علماء کرام ہیں، یہ کیسے ان کا مسئلہ حل ہوگا؟ یہ ہمیں نا شوکت بھائی آپ کا سوال سمجھ آ گیا، آپ کشمیریوں کے لیے، کشمیری بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، وہاں کے لوگوں کے لیے پریشان ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہاں سے کوئی خبر نہیں آ رہی ہے آپ کے پاس تو اس وقت یہ قبولیت کا موقع اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہوا ہے، تو اپنی دعاؤں میں کشمیری بہن بھائیوں کو، ان کے خاندانوں کو، ان کی فیملیوں کو، اور نہ صرف کشمیر کے لوگوں کو بلکہ فلسطین کے اور دیگر جہاں جہاں مسلمانوں کے ساتھ یہ سب کچھ سلوک کیا جا رہا ہے ان کے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ان کے لیے بہتری کریں، اور وہ عالم دین کے جو حکمران بنے بیٹھے ہیں ان کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے بھی کوئی اسباب اللہ رب العزت پیدا کرے۔ ٹاپک کی جانب، کیونکہ ہم تقویٰ پہ ہی بات کریں، اس بات کو امین شہیدی صاحب نے جس پہلو کی جانب اشارہ کیا ہے، میں چاہوں گی اب ذرا ہم اسی کو ہی آگے بڑھائیں تاکہ لوگوں کے لیے اتنا زیادہ ہی آج تقویٰ کا ٹاپک کھل کر سامنے آ جائے کہ ہم سوچتے کیا ہے، سمجھتے کیا ہے اور اصل میں تقویٰ ہے کیا۔
میں یہ دونوں پوائنٹ، ایک جو آپ نے پہلے سوال میں بھی اور اب دوبارہ میں بھی جس کی طرف اشارہ کیا کہ لوگ کچھ اور تقویٰ کو سمجھتے ہیں بالکل اور ہے کچھ اور، ظاہر اور باطل والا ہی فرق، اس پر بھی بات کروں گا. اور اسی طریقے سے علامہ امین شہیدی صاحب نے جس بات کی طرف اشارہ کیا وہ بہت اہم ہے. آپ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا وہ یہ کہ وہ میں ہوں یا کوئی خاتون ہے یا کوئی شیخ ہے یا کوئی ولی ہے یا کوئی بزرگ ہے یا کوئی علامہ ہے، کوئی بھی ہے، جب وہ شریعت کے کوئی بھی علامات اپنے اوپر لگا دیں تو پھر ان کے مطابق چلیں. ایسا نہ ہو کہ ہم اس طرح جو ہے اپنی تسبیح یا اپنی جو ہے نا برقع یا ان چیزوں کو بہت ہائی لائٹ کریں اور لوگوں کو یہ دکھاتے پھریں کہ بھئی بڑے بزرگ جا رہے ہیں، بڑی بزرگنی جا رہی ہیں، اور بزرگ نہ ہوں. اگر ہم لوگوں کو بزرگ نہ لگیں اور در حقیقت بزرگ ہوں، یہ تو بہت بڑی بات ہے. ہم متقی نہ لگیں اور حقیقت میں ہم متقی ہوں تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. لیکن اگر ہم کسی غلط کام کے لیے یا جیسے کچھ مواقع پر مرد برقعے پہن کر باہر آ جاتے ہیں، تو بھائی جب آپ کو ابھی برقع پہن کر باہر آنا تھا تو پہلے سے احتیاط کرنے کی ضرورت تھی. تو اس سے برقعے کی بدنامی ہوتی ہے، اس سے ایک اسلامی شعار کی بدنامی ہوتی ہے. آپ کا اشارہ بڑی بہت خوب جگہ سمجھ بات آئی؟ بالکل بالکل جی. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے. جب میں ایک مدرسے کا ہوں یا میں کوئی میرے اوپر ایک نام لگ گیا کہ میں مولوی ہوں، مفتی ہوں، شیخ ہوں، علامہ ہوں یا جو بھی اس طرح کے ہوں، میں ہوں یا میری طرح کوئی بھی ہے، پھر ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے. اور ہمیں کبھی بھی ان القابات کو یا ان شعائر کو دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہی تقویٰ ہے، اللہ سے یہی ڈرنا ہے. یعنی امریکہ میں، برطانیہ میں، جدید دنیا میں وہ لوگ کیوں پریشان ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کس طریقے سے قانون سے جو ہے وہ کرا دے، ڈرا دے. شریعت نے جو آپ کو ڈرا دیا نا، وہ آپ کا دل اندر تسلیم کرنے لگا ہے. سبحان اللہ. جب دل تسلیم کر لے، یہ تقویٰ ہے. اسی لیے فرمایا تقویٰ ہاں ہونا. اور شہیدی صاحب نے جس بات کی طرف اشارہ فرمایا وہ بھی بہت اہم اس لیے ہے کہ اس آڑ میں ہماری بہت ساری بہنیں، ہماری بہت ساری مائیں، ہماری بہت ساری بیٹیاں وہاں جا کر وہ کچھ اور ماحول کے شکار ہو جاتی ہیں. اسی طریقے سے میرے بہت سارے نوجوان، فہیم خان صاحب جیسے خوبصورت نوجوان وہاں جاتے ہیں کہ یہ تو کوئی اللہ والے لوگ ہیں، اور وہاں اللہ والا معاملہ نہیں ہوتا ہے. وہاں کچھ ہے نا نشہ ہے اور فلاں. یہ آپ پوچھ لیجئے بھئی حضرت مولانا ابراہیم قادری صاحب، نماز کا ٹائم ہے، حضرت جی نہیں کہا، حضرت تو مدینے میں نماز پڑھتے ہیں. اچھا علامہ نے وہ شہیدی صاحب وہ تو کربلا میں نماز پڑھتے ہیں، نجف میں نماز پڑھتے ہیں. اور حضرت مولانا یونس صدیقی صاحب وہ تو مدینہ یونیورسٹی میں، وہ تو اہل حدیث ہے، وہ تو مدینہ یونیورسٹی کے اندر جا کر نماز پڑھتے ہیں، یہاں نہیں پڑھتے. اور بھائی شریعت اور طریقت کا تلازم ہے. طریقت بغیر شریعت کے ہیچ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے طریقت بغیر شریعت کے تو بالکل کچھ نہیں ہے، اور دونوں میں اصل شریعت ہے. سبحان اللہ، شریعت اصل ہے. پھر یہاں پر ایک اور سوال بھی ہوتا ہے جس کی جانب آپ نے اشارہ کیا. بہت سارے لوگ ہمیں ایسے دکھتے ہیں، خیر ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم کسی کو بھی کسی کی بزرگی کو جج نہیں کر سکتے یا پھر کسی کو برا کہنے کا ہم سرٹیفکیٹ دے سکیں. لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی اسی معاشرے کے اندر دکھائی دیتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ معاملات کھل کے آ جائیں تو پھر وہ کچھ اور نکلتے ہیں جن کی جانب آپ نے اشارہ کیا. تو ہم دوبارہ آتے ہیں اپنے علماء کرام کی جانب اور ان سے یہ سوال بھی کریں گے کہ پھر ان کے لیے جو اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار لوگوں کو دکھائے لیکن اندر سے کیا ہو اور اس کی حقیقت کیا ہو، ان کے لیے اللہ رب العزت کا کیا حکم ہے، یہ ہم پوچھیں گے اپنے علماء کرام سے. لیکن اس سے پہلے اسد ایوب صاحب بھی اس سے پہلے اسد بھائی کو دعوت دینے سے پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ بڑی دیر سے مجھے بتایا جا رہا ہے کہ رکی ہوئی ہیں، مسز نشا کراچی سے. السلام علیکم بہن. جی السلام علیکم. جی کیا حال ہے آپ کا، خیریت سے ہیں؟ کوئی سوال؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ خوش کرے آپ لوگوں کو اور علماء کو میرا بہت بہت سلام ہو آپ سب کو. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی بیٹی ہم نے لے کے پالی تھی، میرے ہسبینڈ نہیں، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور ہم نے اس بچی کو بہت خوش رکھا ہے، عمرہ کرایا ہے، حج کرایا ہے اس کو، یعنی کہ دنیا اس کو ہم نے دکھائی ہے. آپ یقین کریں کہ وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے. وہ مجھے ماں نہیں کہتی ہے، مجھے کہتی ہے آپ میری ماں نہیں ہو، اور میں بالکل اکیلی پڑی ہوں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور وہ مجھے ماں نہیں سمجھتی ہے. اس کے سسرال والے کا ساتھ دیتے ہیں، میرے پاس چھری لے کے کھڑی جاتی ہے، مجھے مارتی ہے، مجھے کہتی نہیں ہے، مجھے کہ سسرال والے بھی مجھے چلنے نہیں دیتے. بہن حوصلہ کیجئے، حوصلہ کیجئے، اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی فرمائے، آپ حوصلہ کیجئے.
میں کہاں جاؤں؟ دیکھیں بہن، اب آپ کے پاس حوصلہ کرنے کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے. جی جی جی، اللہ کے رسول کے واسطے یہ بڑا نیک پروگرام ہے. آپ سے علماء سے کہیں اس کو کچھ سمجھانے کی کوشش کریں. اس بچی کا نام حفظہ ہے، اس کے شوہر کا نام انس ہے. مجھے مارتے، مجھے کہتے بیٹی نہیں ہے میری. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. اور آپ کی بیٹی نشا صاحبہ اس پلیٹ فارم سے اس ٹرانسمیشن پہ بیٹھ کے میں آپ کی بیٹی سے ہاتھ جوڑ کر یہ درخواست کرتی ہوں کہ یہ آپ کی والدہ جن کو ایک ٹی وی چینل پر آنا پڑا، اپنا صدمہ، اپنا دکھ بتا رہی ہیں، جس طرح سے رو رہی ہیں، چلا رہی ہیں، آپ کی محبت میں رو رہی ہیں. میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ پلیز ان کو ماں کا درجہ دیجیے، میں گزارش کرتا ہوں آپ سے اپنے آپ کو سنبھالیے. ان سے وہ محبت جس کی طلبگار ہیں اور صرف آپ کی پیار کی اور آپ کی محبت کی طلبگار ہیں. تو یہ جو آپ کی بیٹی ہے، میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز وہ اپنی ماں کے درد کو سمجھیں. میرے لیے میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں. بہن ہمیں اندازہ ہے، ورنہ کس میں اتنا حوصلہ ہو سکتا ہے کہ آپ ٹیلی ویژن پر آ کر پوری دنیا کے سامنے یہ بات کہیں. ہمیں یقین ہے کہ آپ اس بات بہت محبت کرتی ہیں اور یقیناً اسی کی وجہ سے جو ہے وہ آپ اس بات کو برداشت نہیں کر پا رہی ہیں کہ وہ کتنے بدبخت لوگ ہیں. خدا کی قسم، اللہ کے قسم، کچھ جگہوں پہ ایسا آتا ہے کہ ہم تو انسان ہیں نا، ہم تو ایک عام انسان ہیں، ہم نہیں کر سکتے وہ تقوی اختیار نہیں کر سکتے، وہ برداشت، وہ صبر نہیں رکھ سکتے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کے پاس تھا. تو میں تو کھل کے کہوں گا کہ کتنے بدبخت لوگ ہیں وہ اور کتنے بے غیرت لوگ ہیں وہ جو کہ یہ عمل کر رہے ہیں. اور خدا کی قسم جتنی گفتگو یہاں پر آج تک میں نے سنی ہے اس پلیٹ فارم پہ یہ 8ویں روزے تک، میں اس کی گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ جنت کو دیکھنا کیا سونگنا بھی آپ کے نصیب میں نہیں ہوگا اگر اس وقت آپ نے ہدایت کا راستہ اختیار نہیں کیا اور توبہ نہیں کی. تو بالکل اسد بھائی، بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ اس وقت ہم جس خاتون کی کال اور جس طرح سے وہ تکلیف میں تھی تو ہم شاید کچھ کہنے بولنے کے ابھی قابل نہیں رہے ہیں. اسد بھائی آپ یہاں پہ سما بنائیے، نعت خوانی ہو جائے ذرا تاکہ ہم میں بھی کچھ آسودگی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو سلام اور بہت دعائیں. وعلیکم السلام. اللہ رب العزت آپ سب کی بول ٹی وی کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الحمد للہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم. ایک دل جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. عرض کی جبریل نے شاہ رسول محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم. نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولا یا صلی وسلم
وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے، وہی سردار عالم ہے، وہی غم خوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے، شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزاک اللہ اسد بھائی، جزاک اللہ، ماشاءاللہ. سکون دل کا. یقین جانیے کرن کہ اس وقت اس کال کے آنے سے پہلے جو کیفیت طاری ہو گئی تھی، میں علماء کرام سے بھی ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں کہ میں نے تھوڑے تلخ الفاظ یوز کر لیے تھے اور ان کے حوالے بھی میرے پاس نہیں، لیکن جب قصیدہ بردہ شریف سنا ہے تو یقین جانیے ایسا لگ رہا ہے کہ آج کی صبح ابھی سورج جو ہے وہ نکلا ہے اور آج کی صبح ابھی ہوئی ہے. اتنی اندر سے صفائی. اسد بھائی بہت شکریہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا. جب اس میں ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا مانگتے ہیں کہ صاحب ذرا اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالی. اور ان کو بھی ہدایت کے لیے رسول اللہ. دیکھیے جو پھول آیا ہے جی ہماری بہن کا، بالکل، اور جو انہوں نے جس غم اور دکھ کا اظہار کیا ہے، میں سب وہ لوگ جن کو اللہ نے اولاد دی ہے ان سے میں کہوں گا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید میں، ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہ. تمہاری بیویوں میں سے، تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچو. اولاد دشمن کب بنتی ہے؟ جب آپ اولاد کی دنیا کی فکر تو کریں اور دین کی فکر نہ کریں. آپ نے اپنے بچوں کو سب کچھ سکھایا، یہ سب کچھ سکھایا کہ اسے دنیا کیسے کمانی ہے، بڑی کیسے کرنا ہے، اس ہر زندگی روٹی کمانے کے سارے ڈھنگ سکھا دیا آپ نے. یہ اللہ کی عبادت کا کوئی ڈھنگ نہ سکھایا، اللہ کی طرف کبھی توجہ نہ کیا. آپ نے کوشش نہیں کی کہ اپنی اولاد کو اللہ پہچانیں. جو اولاد اللہ کو نہیں پہچانتی آپ کو کب پہچانے گی؟ یہ رزلٹ تبھی ہے. اللہ رب فرماتے ہیں اپنی اولاد کو دیکھو، یہ اولاد جو ہے تمہاری ذمہ داری ہے. قوا انفسکم واہلیکم النار. اپنے آپ کو بچانا، اپنی اولاد اور اپنے اہل ویال جہنم کی آگ سے بچاؤ. میں پوچھتا ہوں جن لوگوں کو اللہ نے اولادیں دی، آج ہماری یہ تو فکر رہتی ہے ہمیں کہ میرا بچہ بہت بڑا انجینئر بن جائے، میرا بچہ بہت بڑا ڈاکٹر بن جائے. کبھی آپ کو یہی فکر ہوئی ہے کہ میرا بچہ قرآن بھی پڑھے؟ آپ کبھی یہ پوچھا ہے کہ بیٹا آج آپ نے کتنی نمازیں باجماعت ادا کی ہیں؟ تم نے سب راہیں دکھائی، نہیں راہ دکھائی تو مسجد کی راہ نہ دکھائی. جس نے اللہ کو نہیں پہچانا آپ کو پہچانا. در حقیقت یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے. اللہ نے اولاد، بچہ پیدا ہوتا ہے گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، ہم جس سانچے میں اسے ڈالیں وہ ڈھل جائے گا. اگر ہم نیکی کی سانچے میں ڈالیں اس میں ڈھل جائے گا. اگر ہم نے دنیا کی سانچے، دنیا کی محبت میں سانچے میں ڈالا اس میں ڈھل جائے گا. تو نتیجہ پھر یہی ہے، اگر جو دنیا کی سانچے میں ڈھل گیا پھر اس کے والدین کی کیا، ہم اس کو صرف اپنے مفادات کے ہوگا. تو اس لیے یہ بہن کا جو فون آیا ہے یہ ہمارے سب اہل ایمان کے لیے عبرت ہے. اس میں کوئی شک اللہ نہیں نے ہے جن کو اولادیں دی ہیں اپنی اولاد کا خیال کریں. ان کو جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد دنیا میں خوشحال ہو، اس طرح ان کی یہ بھی کوشش ہونی چاہیے میری اولاد مرنے کے بعد بھی خوشحال ہو، جنت میں جائے. بہت خوب. اور بہن نے جو ہے وہ اولاد جو جس کا تذکرہ کیا ہے وہ لے پالک اولاد کا تذکرہ کیا ہے، انہوں نے پالا ہے اس اولاد کو. مفتی صاحب ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا، کس کی نظر لگ گئی ہے یا ہمارے اپنے اعمال ہیں، کیا ہے یہ سب؟ ہماری تو سوچ
بالکل ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے آپ لوگوں کی جو ہے وہ ہمیں رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے. تو میں جو ہے کال کو صحیح سمجھ نہیں سکا. یہ تو معلوم ہے کہ وہ خاتون دکھی ہیں بالکل, اور انہیں اپنی بیٹی سے شکایت ہے. داماد اور بیٹی مل کے مارتے ہیں, ان پہ تشدد کرتے ہیں, اور وہ چھوڑ کے جا چکی ہیں, اکیلی ہیں. شوہر جو ہیں وہ ان کے انتقال کر چکے ہیں. پالا ہے اس بچی کو, پڑھایا ہے, عمرہ کرایا ہے, حج کرایا ہے, دنیا گھمائی ہے, اور اس کے بعد جو ہے اس بچی نے جو ہے اپنے میاں کے ساتھ مل کے بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت اولاد دے تو ماشاءاللہ, نہ دے تو آدمی کو صبر کرنا چاہیے. اور یہ لے پالک وغیرہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور اولاد ہوئی ہے کہ جو انسان کے نسب سے, صلب سے اور بطن سے اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے. دیکھیں میں یہ بھی اس حوالے سے بتا دوں, جو لوگ بچے لیتے ہیں, گود لیتے ہیں یا بچیاں گود لیتے ہیں, تو اس میں اگر یہ نیت ہو کہ ہم ان کی خدمت کریں گے, ہم ان اچھی تعلیم دیں گے, اور ہماری کوشش ہوگی کہ یہ اچھے انسان بنیں اور ہماری وجہ سے ان کی مدد ہو جائے, تو ٹھیک ہے, اس میں لینے میں کوئی حرج نہیں. لیکن چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اگر وہ لڑکا ہے تو کل جب وہ بڑا ہوگا تو آپ تو اسے ماں کہلاتی ہیں, وہ بیٹا کہلاتا ہے, لیکن اب وہ آپ کے لیے محرم نہیں ہے, وہ غیر محرم ہے. یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا. اسی طریقے سے آپ کی جو بہنیں ہیں اس کی خالہ نہیں ہے, منہ بولی خالہ ہیں. منہ بولی خالہ خالہ نہیں ہوتی ہے. صحیح. اسی طریقے سے آپ کی جو دوسرے رشتہ دار ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ ان کے رشتے ان سے جڑیں, ان سے نہیں جڑ سکتے. ہاں, میں ایک مشورہ دیا کرتا ہوں, اس پر غور کیجئے کہ اگر چھوٹا بچہ آپ لیں, دودھ پیتا بچہ ہو, تو آپ اپنی بہن سے, کسی محرمہ سے آپ دودھ پلوا دیں. جی, میں آپ سے یہی سوال پوچھنے والی تھی کہ دودھ شریک اگر بچہ ہو جائے, دودھ شریک اگر ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے, پھر وہ تو وہ حرمت محرمات کی قسم ہے. بالکل, وہ قرآن کریم میں جہاں حرمت کے رشتے ہیں ان میں سے دودھ کا رشتہ بھی ہے. تو میں یہ کہا کرتا ہوں, میری بیٹی ہے, اس نے کہا ہے کہ میری دوست ہے, تو اس کا شوہر نماز کے لیے جا رہا تھا اور اسے دروازے کے پاس بچی ملی. وہ بچی کو اٹھا کر لے آیا اور اس نے کہا کہ ہم اس کو پالیں گے, یہ بچی لاوارث ہے, ہم اس کو پالیں گے. کہیں گے اب اس سے وہ نفرت کرتا ہے, اور ہم سوچتے ہیں یہ بچی بڑی ہوگی, اس کا ہم سے تو کوئی رشتہ نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے بیٹی سے کہا کہ اسے کہو کہ تم اس کو دودھ پلا دو, آپ اس کو دودھ پلا دیں. جب آپ دودھ پلائیں گی تو یہ آپ کی دودھ کے رشتے سے بیٹی کہلائے گی, اور آپ اس کی ماں کہلائیں گے. شریک بہن بھائی ہو جائیں گی. بالکل درست. اور یوں یہ جو مرد ہے اس کی جیسے گود میں ایک بیٹی پہلے ہے, یہ دوسری رضائی بیٹی بھی ہو جائے گی, دودھ شریک بہن کہلائے گی اس کی. جزاک اللہ مفتی صاحب, ہم یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے, لیکن ابھی فی الحال افطار کا ٹائم بالکل ہی قریب ہوا چاہتا ہے, اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی آ گئے ہیں جن کے ساتھ ہم روزہ کشائی کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لے کر واپس آتے ہیں. بار بار وہاں ایک ریپیٹ ہو رہا ہے نا کہ بھئی اس کے نشانات کیا ہے متقی کے, اذا رؤوا ذکر اللہ, اور اللہ کا ذکر کرنے والے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ
أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. नाज़रीन इकराम, अब जैसा कि वक्त हो चुका है, आज रोज़ा कुशाई है का बच्चे जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं. उमूमन हम बात करते हैं बच्चों से. नहीं, ब्रेक नहीं ले रहे हैं आज हम, क्योंकि हम ब्रेक से डायरेक्ट जब वापस आए हैं तो अजान के साथ वापस आए थे, जो कि बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में असद भाई ने जो है, प्लीज़ अब आप इफ्तारी कर लीजिएगा. अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद. मोहम्मद अहमद साहब, बड़ी गरजती हुई आवाज़ में आपने जो है वो नाम बताया. तो ये बताइए, इफ्तारी से पहले अगर हम पूछते तो भी ऐसे ही एनर्जेटिक थे आप? जी. पहला रोज़ा रखा है आज माशाल्लाह? नहीं, पहले रखे थे. पहले रखे थे? क्या पहले वाले एक दांत के थे, फ्रिज में थे? आज पूरा रखा है, क्या हुआ है आज? पहले भी रखे थे. पहले भी पूरे थे. आज सहरी में क्या खाया? आज दही खाया था, रोटी के साथ दही. उससे पहले खाना खाया था? और दही वाला. हाँ जी, ये दही जो है ये तो एक मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है सहरी के लिए, जैसे इफ्तारी के लिए पकोड़े और लाल शरबत है, सहरी के लिए दही को जो है वो हमें लगाना पड़ेगा, ऐसा ही है ना? लाजमी करार देना पड़ेगा. साथ में बच्ची बैठी हुई है माशाल्लाह से, बड़ी प्यारी. प्यारा नाम है इनका. क्या नाम? वालेकुम अस्सलाम. मेरा नाम मस्कूब है. और अपने नाम का मतलब भी बताइए. जन्नत के आबशार. जन्नत के आबशार, माशाल्लाह माशाल्लाह. क्या नाम सुन रहे हैं, खूबसूरत नाम मस्कूब. मस्कूब, और इनके नाम का मतलब है जन्नत की आबशार. आप क्या करती हैं? मस्कूब. बड़ा खूबसूरत प्यारा नाम है, जन्नत की आबशार. अल्लाह ताला आपकी सारी जिंदगी जो है इसी तरह से आपके ऊपर जन्नत की आबशार की रहमतों की तरह रहमतें बरसती रहे. अब ये बताइए, आपको शौक क्या है मस्कूब? क्या करती हैं सारा दिन? नाते पढ़ती रहती हूँ. नाते पढ़ती हैं? माशाल्लाह, फिर तो आज हो जाएगा. असद भाई, कंपटीशन आ जाएगा. टफ टाइम मिलने वाला है. और हमारा वोट मसूब के साथ है भाई, पहले बता दे. और तोहफा भी. चलो बेटा, बिस्मिल्लाह करो. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराते थे, हवाएं खैर मखदम के तराने गुनगुनाती थी.
ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہر دو سرا تشریف لے آئے, مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ماشاءاللہ بیٹا, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت, زبردست. اسد بھائی دیکھ رہے ہیں آپ, جب ٹف کمپٹیشن کی بات ہے تو نمبر 1 ہے نا, ایسے ہی نہیں ہم نے دیا تھا نمبر 1. اسی قصیدہ بردہ شریف کے ساتھ دیا جو آپ نے بہت خوبصورت قصیدہ پڑھا تھا آج نے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ بچے آج ہم سے ناراض ہیں ناظرین تھوڑے سے, کیونکہ جیسے ہی آتے ہیں ہم سب سے پہلے ان کو ویلکم کرتے ہیں, پھر ان سے باتیں ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد افطار ہوتا ہے. لیکن آج تھوڑا سا ٹائم مینجمنٹ کی وجہ سے نا ہم نے سوچا کہ پہلے ہم افطار کر لیتے ہیں اور ہم ان سے بعد میں بات کرتے ہیں. میں انہیں پہلے منا لیتا ہوں, 1 سیکنڈ میں ابھی راضی ہو جائیں گے. اسلام آباد ٹی کی جانب سے جو ہے وہ تحفہ چلا گیا, تھوڑا بھاری ہے, مکسر کی جانب سے انسٹنٹ ڈرنک, یہ ہم آپ کو بعد میں دے دیں گے. ایڈور کی طرف سے جو ہے وہ آپ کے لیے تحائف آ رہے ہیں, اور پیزا پوائنٹ تو ہے ہی, پیزا پوائنٹ تو ہم کھا رہے ہیں, ہے نا. باقی یہ سارے تحفے رکھے ہوئے ہیں, یہ سب آپ لوگوں نے لے کے آپ لوگوں نے گھر لے کے. اچھا, پیزا پوائنٹ کی ناظرین آپ کو بتا دوں, 1 منٹ آپ کو روکوں گا قطع کلامی کی معذرت, کہ آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں کیونکہ لاک ڈاؤن کی سچویشن چل رہی ہے تو ریسٹورنٹس بند ہیں, آؤٹ لیٹس بند ہیں. پیزا پوائنٹ کی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجئے اور گھر منگائیے گرما گرم پیزا اور افطار کیجئے. اچھا, میں اپنی ٹیم سے نا ایک ریکویسٹ کرنے والی ہوں, یا میں خود آج گھر جا کے کروں گی, وہ پیپر ہوتے ہیں نا اس کے ساتھ ڈسپوزیبل ہار بناؤں گی, بڑے اچھے لگتے ہیں جب آپ افطار والے بچوں کو, اب لاک ڈاؤن ہے ہم پھول بھی نہیں پہنا سکتے, تو وہ ہار کل سے ہم یہ کریں گے پریکٹس میں. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ علی رضا. علی رضا, اچھا آپ شاید بتا چکے ہیں مجھے اپنا نام. جی چلیں تیسری دفعہ اور پھر بتا دیا آپ نے. کیا کرتے ہیں آپ, کیا مصروفیات ہوتی ہیں آج کل آپ کی؟ اسکول تو نہیں جاتے؟ کھیلتے ہیں. روزے میں بھی کھیلتے ہیں؟ پیزا ٹھنڈا ہو جائے گا, پیزا بھی کھاؤ. شام میں کھیلتے ہیں روزہ کھولنے کے بعد. تو خود دل چاہا روزہ رکھنے کا یا مما نے کہا کہ روزہ رکھو؟ خود دل چاہا. آپ پیچھے پڑ گئے تھے, مما مجھے روزہ رکھنا ہے, مما نے منع کیا گرمی بہت ہے بیٹا ابھی نہیں رکھو, کیا تھا منع, پھر آپ نے رکھا. ماشاءاللہ, یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور پھر اس کے بعد اب کیا ارادہ ہے, پورے رمضان آگے اور روزے رکھنے ہیں یا بس آج کا روزہ اس کے بعد پھر ایک دن چھوڑ کے؟ اور بھی رکھنا ہے. آپ کی عمر بتائیں پہلے تو مجھے آپ جناب. 10 ایئرس کے. تو پھر میرے خیال میں آپ ابھی جو ہے وہ جمعے کا روزہ رکھیں, جمعرات کا رکھیں اور پیر کا رکھیں. کیوں مفتی صاحب, ہے نا. پھر اس کے بعد پریکٹس ہو جائے گی, پھر آپ سارے رکھیے گا. عمر کیا ہے ان کی؟ 10 سال. 10 سال ہے جی. بس جتنی پریکٹس کر سکتے ہیں کریں, جتنا رکھ سکتے ہیں, جتنا اجازت طاقت ہے, جتنی اجازت دیتا ہے آپ نے. بالکل ایک ٹائم ٹیبل بنایا نا تاکہ شروعات ایسی ہو کہ پھر آپ بالکل پریکٹیکل ہو جائے. تو پیر ہو گئی, 4 پیر آ گئی, پھر 4 جمعرات آ گئیں, پھر 4 جمعے آ گئے. اس کے علاوہ بھی اگر دل کرے تو کبھی رکھ لینا. اچھا, یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم جب اس ایج میں ہمارے ماشاءاللہ یہ بچے ہوتے ہیں تو ہمارا خشوع خضوع اتنا ہوتا ہے, ہم اتنا زیادہ اللہ کے قریب, اور جیسے رمضان آتے ہیں بچے کوشش کرتے ہیں, جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں ہم بگڑتے جاتے ہیں, ہم گندے بچے بنتے جاتے ہیں. ابھی تو یہ سارے کے سارے اچھے بچے ہیں, ہے نا. تو آپ کا خوب ارادہ ہو رہا ہے. آپ کی کیا خواہش ہے, کچھ کرنا چاہتے ہو آگے بڑے ہو کر؟ اسی بات کو کل کا موضوع بنا دیں, اس پر بڑی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے اور گفتگو ہو سکتی ہے. چلیں جی, ڈن ہو گیا. کل پیدائش کے موقع پر کل کا موضوع یہ بن گیا. بڑے ہوتے ہوتے ہمارے اوپر یہ ساری چیزیں فرض ہو جاتی ہیں اور پھر ہم وہ کر نہیں رہے ہوتے, تو اس کی گناہ کے ذریعے جو ہے وہ ہم اتنے بگڑے ہو جاتے ہیں. تو اچھے بچے ہوتے ہیں بائی ڈیفالٹ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض ہی نہیں کی وہ چیز, تو پھر ہم گناہگار کیسے ہوتے بچپن میں, اس لیے ہم اچھے بچے ہوتے ہیں. اس کا شاید ایک ریزن یہ بھی ہے کہ آس پاس سراؤنڈنگ کا ہمارا جو سب کچھ, ہمیں جو وائبس مل رہی ہوتی ہیں وہی ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے دل کا. تو کل کا موضوع یہ طے ہو گیا جی, علامہ صاحب نے جو ہے وہ یہ انیشیٹو لیا تھا اور اب یہ ہو گیا, سب لوگ اس کے اوپر ایگری کر گئے. جی موضوع کا کیا نام کیا ہے؟ جی موضوع کا نام پیج پر ہے کہ ہم بڑے ہو کر گندے بچے کیوں بن جاتے ہیں. بچپن میں ہم اتنے اچھے کیوں ہوتے ہیں اور بڑے ہو کر جو ہے ایسے کیوں ہو جاتے ہیں گندے بچے. ابھی بچے لیکن بول رہے ہیں ابھی تو اچھے بچے ہیں بھائی, گندے بچے ہمیں نہیں بولنے دے رہے, ابھی تو اچھے بچے. ہاں جی, کچھ سنانا چاہتے ہیں, کوئی نظم, کوئی پوئم یا کوئی نعت یا کوئی تلاوت, کچھ کرنا ہے؟ بڑے ہو کے کیا بننے کا شوق ہے؟ میرے خیال میں انہیں افطاری کرنی ہے, جہاں تک میں ان کے تاثرات سمجھ پایا ہوں نا, اور کچھ نہیں کرنا, انہیں افطاری کرنی ہے نا. تو پھر تو آپ کے ٹوائز میں سب سے زیادہ, جب آپ چھوٹے سے اب تک ٹائم بہت سارے آپ کے پاس پلینز ہی ہوا کرتے ہیں. ہم دعا کی طرف جا رہے ہیں سلمان بھائی. جی بس 2 منٹ دعا جو ہے وہ دعا کے لیے ہمارے پاس, میرے خیال میں سلمان بھائی مجھے یہ بتانا چاہ رہے تھے, دعا جو ہے پروفیسر صاحب
آج دعا جو ہے وہ آپ نے کرانی ہے. اور ہمارے پاس ایک کال بھی آئی تھی, ان کے والد صاحب ہیں اشفاق صاحب, بالکل وہ کینسر کے موذی مرض ان کے لیے خصوصی دعا ہوگی, ٹھیک ہے. پھر اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہمارا پروگرام ناظرین آج کا جو ہے اختتام پائے گا, اور سحر میں آپ سے جو ہے وہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی. دعا پروفیسر صاحب. الحمدللہ والصلاۃ والسلام لا الہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولا کل شیء قدیر لا الہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولا کل شیء قدیر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ ہم سب پر رحم فرما, اللہ سب مسلمانوں پر رحم فرما, سب انسانیت پر رحم فرما. یہ کرونا کی مصیبت آئی ہوئی ہے, سب انسانیت سے نجات عطا فرما. اے میرے اللہ کشمیر کے مسلمانوں پر رحم فرما, اللہ پاکستان کی حفاظت فرما, اللہ پاکستان کے خلاف جو لوگ سازشیں کرتے ہیں اللہ ان کو ناکام بنا, ان کو اپنی جناب سے سمیٹ لے یا رب العالمین. اس ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں کے حکمرانوں کو نیک سمجھ عطا فرما. یا اللہ ایسی پالیسیاں بنائیں جس سے پالیسیوں کے ذریعے عوام کی خدمت ہو, عوام کی دلوں میں ملک کی محبت پیدا ہو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یا اللہ جو بیمار انہیں شفا عطا فرما. یا اللہ ہمارے بھائی یہاں کہیں بھی پریشان ہے, فلسطین میں پریشان ہے, کشمیر میں پریشان ہے, ہندوستان میں ہمارے بھائی پریشان ہیں, یا اللہ ان کی مدد فرما, ان کی نصرت فرما. یا اللہ انہیں ایمان عطا فرما جس ایمان کے بوتے پر ہر قسم کی آزمائش کا مقابلہ کر سکیں. اے اللہ یہ ہمارے جو بھائی ہیں جنہوں نے ہمیں خاص طور پر پیغام بھیجا ہے, اشفاق صاحب ان کے والد کینسر کے مریض ہیں, اللہ تو شفا عطا فرما دے انہیں, اللہ اپنا فضل فرما دے ان پر. اللہ تعالی ہر مسلمان جو بھی بیمار ہے اللہ شفا عطا فرما. ربنا آتنا ہمارے اللہ دین و دنیا اچھی عطا فرما. یا اللہ جن کو تو نے اولاد دی ہے ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنا دے, جن کو تو نے اولاد نہیں دی ان کو نیک اولاد عطا فرما. یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے. یا اللہ جو لوگ تو رزق ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين.